الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، خصوصاً منتظمین کو کہ جنہوں نے یہ ایک دوبارہ سے مجھے موقع دیا یہاں آپ بھائیوں سے ملاقات کا. محترم ساتھیوں، بات شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں پوچھنا چاہوں گا تاکہ ہم اپنے فل پیس میں چل سکیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ میں سے جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تقریباً سب. آپ دو نہیں پڑھا رہے، صحیح، جزاک اللہ. اچھا، یعنی یہاں 90% پڑھانے والے موجود ہیں، اور امید کرتا ہوں پیچھے خواتین میں بھی پڑھانے والی معلمات موجود ہوں گے. صحیح جی. اچھا، جتنے پڑھانے والے موجود ہیں ان میں سے اپنے بچے کس کس کے موجود ہیں؟ یعنی آپ ابو بن چکے ہیں یا امی بن چکے ہیں، تو ابو والے کون کون ہیں؟ ابو 1 2 3 4 4 ابو موجود ہیں. صحیح. ایک ہوتا ہے نا بچوں کو پڑھا رہے ہیں مگر دوسروں کے، ایک اپنے بھی بچے ہوتے ہیں تو پھر تجربہ بدل جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ کئی چیزیں جو ہم پہلے دوسروں کو کہتے آ رہے ہیں، یار یہ تمہارا بچہ صحیح سے نہیں بیٹھتا، جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا پھر سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ صحیح سے بیٹھ پاتے ہیں یا نہیں بیٹھ پاتے، تو بہت فرق آ جاتا ہے. ہم انشاءاللہ ورکشاپ شروع کر رہے ہیں. ہمارے پاس بہت مشکل 1 سے 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے. ہم کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی وقت میں، تو انشاءاللہ ہمیں نا کچھ سوال جواب بھی کر لیں گے. مگر بھائیو 3 چیزیں آپ کی طرف سے چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ کاغذ قلم یہ استاد کی نشانی ہوتی ہے، نوٹ ٹیکنگ ضرور ہو. جو بھی کوئی خاص بات لگے آپ کو، جو بھی کوئی خاص بات لگے آپ کو، آپ نے اس کو ہلکا سا نوٹ کر لینا ہے. پورا جملہ لکھیں گے تو ایک نقصان ہوگا. کیا؟ پورا جملہ لکھیں گے تو نقصان ہوگا. کیا؟ بات پوری سنی نہیں پائیں گے. آپ نے ایک جملہ لکھ رہے ہیں، جس وقت آپ وہ جملہ لکھ رہے ہیں تو آپ بات سن نہیں پا رہے. جزاک اللہ. صحیح جی. تو چھوٹا سا آپ نے نوٹ کر لیا، یہ الفاظ ہیں. جب یہ ورکشاپ ختم ہو جائے گا آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گے. اب آپ کو یاد آئے گا یہ جو لفظ کہا تھا اس کے متعلق یہ بات ہوئی تھی، آپ وہاں پہ اپنے جملہ لکھ لیجئے. تو جو بھی لفظ لکھیں اس کے نیچے ایک لائن چھوڑ دیں تاکہ آپ وہاں پہ جملہ لکھ سکیں. نوٹ ٹیکنگ میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں. دوسری بات یہ کہ بھائیوں نے ایک وعدہ بھی کرنا ہوگا اس ورکشاپ کے بعد. اچھا پہلے ہی بتائیں، یہ ورکشاپ جو منتظمین نے رکھی ہے کیا سوچ کے رکھی ہے؟ کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ بولنا، آپ لوگوں نے بھی تھوڑا بولنا ہے، میں نہیں بولنا سر. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اساتذہ کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی اس ورکشاپ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہوگا. اچھا وہ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جو کلاس کا سب سے چھوٹا مجھے لگ رہا تھا وہ ماشاءاللہ آگے بڑھ کے کھیل رہا ہے. شاباش جی. بیٹا ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں بہتری آئے گی، اس کے لیے بلائے گئے. کیا کہتے ہیں آپ کہ 1 گھنٹے میں کوئی کمال ہو جائے گا بہت بڑا؟ زندگی بھر جو کرتے ہیں 1 گھنٹے میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی. کوشش کریں گے کہ یہ گھنٹہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائے ہماری زندگیوں کے لیے. مگر اس کو فائدہ مند بنانے کے لیے 2-3 کام ہیں، جس میں سے ایک کام میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے لکھنا ہے، نوٹ ٹیکنگ کرنی ہے. دوسرا کام جس کا آپ نے وعدہ کرنا ہے،
بلکہ تیسرا کام بھی وعدہ ہی کرنا ہے، وہ یہ کہ جو بھی کچھ سنا ہے وہ اپنے کسی ایسے دوست سے جا کے ضرور شیئر کریں گے جو کہیں نہ کہیں پڑھاتا ہے. کوئی نہ کوئی دوست ایسا ہوگا جو پڑھاتا ہے اور یہاں موجود نہیں ہے، اس کو آپ نے جا کے شیئر کرنا ہے. فرض کریں وہ ناظم آباد میں رہتا ہے، آپ نے کال ملا کے اس سے آج شیئر کرنا ہے، کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے تھرو کر سکتے ہیں. تو شیئرنگ یہ دوسرا کام ہوگا ہمارا. تیسرا کام جو لازمی کرنا ہے، اس کام کے بغیر یہ ورکشاپ بالکل بیکار. کوئی سوچ سکتا ہے کیا جس کے بغیر یہ ورکشاپ بالکل بیکار ہو جائے گی اگر وہ تیسرا کام نہیں کیا؟ یہاں تک آ رہا ہے پھر وہ آگے نہیں آ پا رہا. ونڈرفل، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد. اس پر عمل کرنا، جو سنا ہے اس پر عمل کرنا. تمل قرآن و تمل عمل، صحابہ میں اکثر یہ معروف تھا. قرآن جیسے جیسے مکمل ہوتا گیا ہمارے اعمال بھی مکمل ہوتے گئے. وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں تھے کہ یار انشاءاللہ عمرہ کر کے آ جاؤں نا پھر میں بینک کا کام چھوڑ دوں گا، شادی ہو جائے گی پھر میں داڑھی رکھ لوں گا. وہ لوگ انتظار نہیں کرتے تھے، جس دن قرآن نے جو حکم نازل کیا اسی دن کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹل اور میڈل دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کائنات کا اس سے بڑا کوئی میڈل ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی؟ مگر کیوں؟ ذالک لمن خشیہ ربہ، ڈرتے تھے اللہ کا آرڈر آ گیا فوراً ماننا ہے، لیٹ تھوڑی کرنا. اس ورکشاپ میں جو خیر کی باتیں ہوں گی ان پہ عمل شروع کر دینا ہے. تو پہلا کام کیا کر رہے ہیں ابھی؟ نوٹ ٹیکنگ. دوسرا کام شیئرنگ. تیسرا کام عمل کرنا. صحیح جی؟ تو یہ تینوں چیزیں آپ نے لکھ بھی لی ہیں یا نہیں لکھی؟ اگر نہیں لکھی تو لکھ لیجئے، میں ٹائم دوں گا، میں بہت سلو چلوں گا، کوشش کروں گا تاکہ ہم نوٹ بھی کر لیں. لکھنا، دوست کے ساتھ شیئر کرنا، عمل کرنا، تین کام. یہ جو تین کام کریں گے، ان تینوں کام کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو آج سیکھا ہے وہ زندگی بھر کے لیے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ. ورنہ اگر یہاں صرف درس قرآن ہوتا ہے، آپ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے، نوٹ ٹیکنگ نہیں کر رہے ہوتے، تو کیا ہوتا؟ ابھی آپ کے ذہن میں بہت کچھ ہے، عصر کی نماز پڑھ کے جیسی باہر نکلتے اس میں سے 50% اڑ جاتا، کل واپس آتے تو اس میں سے 80% اڑ چکا تھا، اور ایک سال کے بعد آپ کو یاد رہتا ہاں فلاں عالم آئے تھے انہوں نے شاید یہ بات بھی کی تھی، سب غائب ہو گیا. تو ان تینوں کاموں سے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہماری لرننگ، ہمارا سیکھنا جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. اس بات پہ میں نے زیادہ ٹائم لگایا، کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ بھی ٹیچرز ہیں، آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ کام کرنا ہے. جہاں ایسی بات آ رہی ہے جو بچوں نے سیکھنی ہے تو بیٹا یہ سکھانا شروع کر دو. میں نے 9th کلاس میں کمپیوٹرز پڑھا تھا، بایولوجی کے مقابلے میں کمپیوٹر آیا تھا پاکستان میں نیا نیا، بالکل ہمارا پاکستان کا دوسرا یا تیسرا بیچ تھا. میں نے کمپیوٹرز لیا تھا، ہمارے ٹیچر نے پڑھایا. اس وقت کتاب نہیں تھی کمپیوٹر کی، کوئی 5 ایئرز نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بس بہرحال ہم نے پڑھ لیا. اس کے صرف 2 سال کے بعد میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کیا کمپیوٹر. جب پڑھانے لگا تب سمجھ میں آئی کہ اچھا اس وقت پڑھا کیا تھا. اس وقت پڑھا تھا پاس ہونے کے لیے، ایگزام کو پاس کرنے کے لیے.
آج مجھے پتا ہے کہ بچوں سے سوال جواب تو آج کچھ اور ہی موڈ میں تھا. اگر کوئی چیز سیکھنی ہے تو سکھانا شروع کر دو. تیار ہے؟ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. سیٹ ہے بالکل الحمدللہ. چلیں اجازت ہے آگے چلیں ہم لوگ. اللہ آپ لوگوں کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا بھائیو یہ بتائیں ٹیچنگ کے فیلڈ میں کیوں آئے؟ اتنا بڑا فیلڈ ابھی شیخ محترم نے آپ کے سامنے رکھا, حدیث بیان کی بعثت معلمہ, میں ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہوں. کائنات میں جس چیز کو, جس ہم پیشہ کہتے ہیں, اس کو کہنا نہیں چاہیے, بہرحال جو پیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا دنیا کا سب سے بڑا پیشہ ہوگا. کیوں آئے؟ ذرا ہر بھائی سوچے اس پہ, آپ اس فیلڈ میں کیوں آئے؟ اگر کوئی شیئر بھی کرنا چاہے تو بتائیں کیوں آئے. بہت اچھی ایک سوچ بتائی. کہہ رہے ہیں باہر کے ماحول سے بچنے کے لیے بہترین تھا کہ کسی طرح قرآن و سنت سے جڑیں, اور اس میں ظاہر ہے جب سیکھ چکے ہیں تو وہ سکھانے کا عمل. صحیح, اللہ آپ کو برکت دے, اللہ تعالیٰ اس میں اور خیر پیدا کر دے. کوئی اور نیت کوئی بھائی شیئر کرنا چاہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہلاً جی. دوسروں کی بھی اور اپنی بھی اصلاح. جزاک اللہ خیر. میرے معاملے سے کسی اور کی بھی اصلاح ہو جائے اور میری بھی اصلاح ہو جائے. جزاک اللہ. اچھا اب ذرا ویسے سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نیتیں کیا چلتی ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ نیت چلتی ہے, اچھا یہاں زیادہ تر قرآن پڑھانے والے ہی موجود ہیں نا, اسکول پڑھانے والے اتنے نہیں ہیں یہاں, زیادہ قرآن پڑھانے والے موجود. ایسی ہمارے یہاں زیادہ تر سوچ یہ ہوتی ہے, جو لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے کہ یار میں نے پڑھا ہی یہ ہے تو اس کے علاوہ میں اور کیا کروں گا. میں نے فزکس تھوڑی پڑھی کہ میں فزکس پڑھا سکوں, میں نے یہی پڑھا ہے اب یہی پڑھا پاؤں گا. میں کوئی اور جاب نہیں کر سکتا, یہ جاب بڑی آسان ہے. پہنچو, ڈنڈا لے کر ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ, بچوں کو باری باری بلاؤ, اور وہ جو تمہارے ساتھ ہوا تھا نا اس کا بدلہ بھی لے سکتے ہو تم آج. مزیدار جاب ہے. بہت ساری نیتیں ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں کیوں آئے ہیں, مگر جس طرح بھائی نے بات کی, آپ لوگوں نے بات کی, اللہ آپ کی ان سوچوں کو مبارک بھی کر دے اور اللہ کرے کہ ہماری یہی سوچیں بن جائیں. بھائیوں اصلاح, دوسرا بھی سیکھ لے, دوسرا بھی صحیح ہو جائے, دوسرے کی بھی تربیت ہو جائے, یہی کام. اب جو سوال کرنے جا رہا ہوں وہ اور خطرناک ہے, مگر ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ بھائیوں نے جواب دینا ہے. ابھی تک 2 بھائی صرف جواب دے رہے ہیں, بلکہ 3 بھائی. سارے بھائی پارٹیسپیٹ کریں, یا کوئی چھوٹا بچہ موجود نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ آرام سے جواب دے سکتے ہیں. قرآن ہمارا محور اور مرکز ہے. قرآن ایک نور ہے. قرآن پاک ایک روشنی ہے, قرآن کا علم ایک روشنی ہے. روشنی جب بڑھتی ہے تو کیا چیز کم ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ, جتنا اچھا جواب وہاں سے آیا یہاں سے بھی ایسی آنا چاہیے باجماعت. اندھیرا ایسی, دیکھیں اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کی تعریف یہ ہے کہ روشنی کا نہ ہونا اندھیرا کہلاتا ہے. روشنی کا نہ ہونا اندھیرا کہلاتا ہے. جیسی روشنی ہوئی اندھیرا بھاگ گیا, جتنی روشنی ہوئی اتنا اندھیرا بھاگ گیا. ایسی ہے کائنات میں قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی روشنی, کوئی علم, کوئی منبع سر چشمہ کچھ ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیماڑی میں قرآن پاک جیسی عظیم تعلیم دینے والا ایک مدرسہ ہے یا 2 یا 3؟ کتنے؟
5 10 زیادہ؟ صرف کماڑی میں اس سے بھی زیادہ؟ کتنے؟ کم سے کم کوئی اندازہ لگائے. 50 کم سے کم ہوں گے صرف ایک کماڑی میں. صرف ایک کماڑی میں آپ کہہ رہے ہیں 50، کم سے کم 50. گلیوں میں تلاش کریں گے تو اس سے اوپر چلا جائے گا معاملہ. 50 ادارے ہیں جو بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. اسلامی اسکول اس کے علاوہ ہیں. اسلامی اسکول بھی تو یہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. ماشاءاللہ جب ہر گلی محلے میں قرآن کا نور پھیلایا جا رہا ہے تو کیماڑی میں جہالت کا، جرائم کا، نشے کا، چوری کا اندھیرا کم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس پہ فوراً جواب نہ دیں، اس پہ پہلے سوچیں. پہلے سوال سمجھ گئے؟ قرآن ایک نور ہے. نور جب پھیلتا ہے تو، اور قرآن جیسا نور. قرآن پاک ہر گلی میں پڑھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود جہالت کا، میں نے جو جرائم کہے، یہ ختم نہیں ہو رہا. کیا ایسا ہو رہا ہے کہ جتنا قرآن پڑھایا جا رہا ہے یا جتنے بچے پڑھنے چلیں، جھوٹ بولنا ان بچوں نے چھوڑ دیا ہے؟ یہ بچے کسی خراب ایکٹیویٹی میں نہیں ہیں. یہاں ہمارا جو حافظ قرآن بچہ تھا جو پچھلے سال حفظ کر کے نکلا تھا، دودھ کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی دکان پہ خالص دودھ ملے گا، ایسا ہے؟ اس نور نے اجالا پیدا کیوں نہیں کیا؟ اندھیرا کم کیوں نہیں کیا؟ اس کو ذرا سوچیں. تیس سیکنڈ لیں. جی اچھا، ان دو بھائیوں نے ماشاءاللہ جواب دینے. کوئی اور بھائی بتائیں. جی ونڈرفل. ایک بات آئی کہ عمل نہیں ہے. قرآن سیکھ تو رہے ہیں مگر عمل نہیں ہے. صحیح جی. سب سے بڑی بات ہم نے کہی کہ ماشاءاللہ قرآن ایک نور ہے، مگر ہو کیا رہا ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا، اس وجہ سے گڑبڑ ہے. ایسی. اب پھر ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں میں. دیکھیں 1-1.5 گھنٹے میں میں نے کوئی جادو نہیں کرنا. 1-1.5 گھنٹے میں کوئی جادو نہیں ہوگا. اللہ کرے یہ باتیں جادو کا اثر کر دیں. وہی والا جادو جس کے متعلق کفار مکہ کہتے تھے نا کہ یہ جادو کر دیتے، ان کی باتیں ساحر ہیں یہ، ہے نا. محترم بھائیوں، جتنی قرآن کی تعلیم ہم دے رہے ہیں کیماڑی میں، جتنا مدرسہ ہے، فرض کریں اس میں اس وقت 10,000 بچہ جا رہا ہے مدرسوں میں، فرض کریں تعداد اس سے زیادہ ہی ہوگی، 10,000 بچے جا رہے ہیں. یہ 10,000 بچوں میں سے کتنے بچے اس وقت ناظرہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ 10,000 میں سے آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے ناظرہ پڑھنے؟ اندازہ 4-5 ہزار، یعنی آپ کہہ رہے ہیں 50%. میرے خیال سے بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ سارے بچے ہی ناظرہ پڑھ رہے ہیں نا. حفظ کرنے والے تو بہت ہی کم ہوتے ہیں، اس سے اوپر تو اور بہت کم ہو جاتے ہیں. تو کتنا، کیا خیال ہے؟ 80؟ چلیں جی 80% ناظرہ پڑھنے والے بچے. حفظ کرنے والے کتنے ہوں گے آپ کے خیال میں ان میں سے؟ اچھا ادھر سے آوازیں صحیح سے آ نہیں پا رہی، بڑی معذرت ہوں. جی 15-20%. چلیں ہم اس کو، میں 15% کر رہا ہوں کیونکہ 5% کہیں اور بھی رکھ لیتے ہیں. 5% بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس سے آگے بڑھ کے پھر وہ عالم کا کورس کر رہے ہوتے ہیں. ایسی بھی ہے، حالانکہ میں 5 بھی بہت زیادہ بول رہا ہوں. ایسی ہی اتنی تعداد ہوگی تقریباً، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہ بچے جو ہیں یہ عالم کا کورس کرتے ہیں، یہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں.
10,000 بچہ ہمارا مدرسے میں جا رہا ہے جن میں سے 95% حفظ اور ناظرہ کر رہے ہیں. یہ ناظرے والا جو بچہ آج آیا ہے میرے پاس, چونکہ قرآن کا علم فری ہے, فری کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, ہم پاکستانی کیا کرتے ہیں, فری کے ساتھ ہم بھی فری ہو جاتے ہیں, بہت فری ہو جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 2 مہینے بعد اس کی مرضی ہے چلا گیا. اسکول تھوڑی تھا, آپ نے فیس تھوڑی دی تھی بہت بڑی کہ آپ کو رکنا پڑتا پورے سال. وہ بچہ بھاگ گیا, والدین نے اٹھا لیا. والدین کو خیال آیا بچے کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, اسکول کرا دے, تو وہ لے کے چلے گئے. یہ حرکتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی معاشرے میں؟ اچھا جی, یہ بچہ آیا ناظرہ پڑھنے میرے پاس, 80% آئے تھے. ان میں سے بھی جو پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ چکے وہ آپ کو پتہ ہے کتنی تعداد ہوگی, بہت کم. پھر جس نے پورا ناظرہ کر لیا اب وہ آ رہا ہے حفظ قرآن پہ, وہ تعداد ہو گئی اور کم. حفظ جس نے سٹارٹ کیا ہے, جس نے اما پارا حفظ کر لیا, 10 بچوں نے اما پارا حفظ کر لیا اس سال. ان 10 میں سے کتنے ہیں جو پورا قرآن پاک حفظ کر جائیں گے آپ کے خیال میں؟ کتنے نکلتے ہیں؟ 3-4 ایسی 3-4 بھی بہت اچھا ریشو ہے. اگر 3-4 ہے نا تو وہ 3-4 حفظ کر کے نکل گئے. 95% بچے, 95% بچے ہمارے ناظرہ پورا قرآن دیکھ کے پڑھ لیا, حفظ پورا قرآن سینے میں اٹھا کے رکھ لیا. اس سے بڑی کوئی سعادت؟ سوال یہ جو میرے 95% بچے ہیں, 95%, انہیں پتہ ہے قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, میری ہر جون جولائی میں قصور شہر جو ہے پنجاب کا شہر قصور میں کچھ ورکشاپس ہوتی ہیں, اور ان ورکشاپس کی خوبصورتی یہ ہے کہ زیادہ تر علماء سے ہوتی ہے. اور علماء میں یہ ہوتا ہے کہ آج کے دن میں بریلوی علماء کے پاس گیا ہوں, کل دیوبندی علماء کے پاس, پرسوں اہل حدیث علماء کے پاس. اس طرح ان میں تشکیل ہوتی ہے. تینوں گروپس کے کچھ میزبان ہیں, وہ مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں کسی مسجد میں, کسی مدرسے میں. تو ضلع قصور میں کئی جگہوں پہ میں نے یہ کیا. وہاں میں نے سوالات پوچھے علماء کرام سے. کوئی آیت پڑھی, میں نے کہا جی ترجمہ بتا دیں. آپ حیران ہوں گے کہ کئی لوگ, علماء سے مراد وہ تھی جو اس وقت قاری بن کے یا حافظ بن کے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں یا قرات کرا رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اکثر علماء کرام, اکثر نہیں, خطرناک بات بتا رہا ہوں, وہاں پہ بھی 95% نہیں بتا پاتے تھے. 35-40 کا جو آڈینس ہوتا تھا اس میں سے 1 یا 2 کو اس آیت کا ترجمہ پتہ ہوتا تھا. کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کو دے دی, پہلے بچپنا پڑھنے میں اور اب پڑھانے میں. یہ جو بات میں نے ابھی کہی, یہ بات خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا 95% بچہ ہمارے مدرسے سے ہو کے نکل گیا, ہاں بھائی ماشاءاللہ قرآن مکمل کر لیا یا قرآن پاک حفظ کر لیا. اس بچے کو پتہ ہے قرآن نے اس سے بولا کیا, اللہ تعالیٰ نے بات چیت کیا کی اس سے؟ تو پہلی بہت بڑی گڑبڑ اس کا تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اصل میں جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یار کیوں نہیں مسائل چینج ہو رہے, دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا, جتنی روشنی بڑھتی اتنا اندھیرا کم ہوتا. جتنا قرآن سیکھنے والے نکلتے معاشرے سے جرائم گناہ کم ہوتے جاتے. ایسی ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ پہلے سٹیپ پہ کام یہ ہوا کہ قرآن پاک کا جو سمجھنا تھا, یعنی میں سمجھ لیں ترجمے کی بات کر رہا ہوں, وہ نہیں ہوا. ترجمے کے بعد ایک لیول تھا جس کو کہتے ہیں سمجھنا, وہ کام بھی نہیں ہوا. ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی, سمجھنے کے بعد بھی ایک سٹیپ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں, کیا لکھا ہے, تدبر. تدبر کے معنی کون جانتا ہے, کون بتائے گا؟ بھائی کیا بات ہے, خواتین ماشاءاللہ بہت تیز ہیں آپ لوگ. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے, اللہ مزید فزد. غور و فکر کرنا. افلا, آگے آپ پڑھیں, یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها,
کیا یہ لوگ قرآن پاک پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ آیت اسی طرح پوچھ رہے ہیں، یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں ہم اس آیت کو بھی اسی ٹیون میں پڑھ رہے ہیں جیسے پچھلی آیت پڑھی تھی، جہنم کی آیت بھی ویسی پڑھ رہے ہیں جیسے پچھلی آیت پڑھی تھی، ویسے ہی کھڑے ہو کے جمائی لے رہے ہیں جہنم کے ذکر پہ بھی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ صحابہ رو پڑتے تھے، کائنات کی سب سے عظیم الشان شخصیت کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھیں جہنم کے ذکر پہ کہ جیسے ہانڈی چولہے پہ رکھی ہوئی ابل رہی ہے۔ ایسا ہے؟ وہ شخصیت جو بخشائے ہیں، جو معصوم من الخطا ہیں، جن کی شفاعت کا انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے، وہ رو رہے قرآن پاک سن کر، اور ان کو امتی وہ جمائی لے رہے اس میں، اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ جمائی لینا برا، یعنی میں اس کو نہیں منع کر رہا، انسان ہے، ہو سکتا ہے، مگر اس کو پتہ ہی نہیں نا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے سامنے جب جہنم کا ذکر آتا، پل صراط کا ذکر آتا، وہ پریشان ہونے لگتا، جنتوں کا ذکر آتا، چہرے پہ مسکراہٹ آتی اس کے۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی وہ بات کر رہا ہوتا اس طرح، کیا لوگوں کے دل چینج ہو جاتے ہیں آپ کے ایکسپریشنز۔ قرآن پڑھا پورا کا پورا، مگر اس بچے کو ترجمہ نہیں آتا۔ ترجمہ بھی آپ نے پڑھا دیا تو اس نے سمجھا ہی نہیں۔ کیسے میں ترجمہ ان دونوں چیزوں کو کوئی آپ مثال میں الگ کر سکتے ہیں؟ مثال سمجھا سکتے ہیں؟ یہ الگ اور یہ الگ، مثال۔ ونڈرفل، وہی اسکول والی مثال، بہت اچھی مثال دی۔ آپ لوگوں نے اسکول میں پریزنٹیشنز دیکھی ہوں گی کہ ایک بچہ آتا ہے، وہ آ کے نا کوئی بڑی سی صورت یا کوئی خاص آیتیں سناتا ہے۔ اس کے بعد کئی اسلامی اسکولوں میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک خطرناک کام ہوتا ہے، بچہ انگلش میں اس کا ترجمہ سناتا ہے۔ ٹیچرز اور اسکول والے خوشی سے جھوم رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بچہ نے انگلش میں ترجمہ بیان کیا۔ اگر یہ انگلش کے بجائے اردو میں سناتا تو شاید سامنے والے کو بھی ایک دو کو سمجھ میں آ جاتا، شاید اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ہم نے الحمدللہ وہ زبان بھی ختم کر دی۔ ہم نے کہا کسی صورت بچے تک قرآن پہنچ نہ جائے غلطی سے بھی، تو انگلش میں بیٹا ماشاءاللہ ہمارا انگلش میڈیم اسکول ہے۔ آپ دیکھیں بچے کی پریزنٹیشن دیکھی آپ نے، یہ 5 سال کا بچہ آ کے دیکھیں کیا پریزنٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریزنٹیشن پہ لگایا ہوا تھا، اس کے لیے بھیجا ہے۔ بھائیو تھوڑی عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اللہ کے نبی اسی کام کے لیے آئے تھے کہ لوگوں کو بس ہلانا جلانا، اور کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ نبی کا جو پہلا کام تھا وہ تھا تزکیہ، صفائیاں کرنا، کہ جو گند ہے نا پہلے سے موجود انسٹال ہو چکی ہے اس گند کو صاف کرنا۔ بچہ ترجمہ سنا رہا ہے، بلکہ اردو میں بھی ہمیں بچپن میں، مجھے یاد ہے کلاس 6 میں تھے، سورہ قریش، سورہ فیل، ان دونوں کا ترجمہ یاد کروایا گیا تھا باقاعدہ، اور میں نے گھر آ کے امی ابو کے سامنے سنایا بھی تھا، مگر کئی چیزیں اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھیں، کئی چیزیں اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھیں کہ کیا بول رہے ہیں۔ طیرن ابابیل، ہم ترجمے میں سمجھے کہ ابابیل ایک پرندے کا نام ہے۔ ابابیل پرندے کا نام ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ پرندے کا نام نہیں ہے۔ اردو میں، عربی میں ابابیل کے معنی پرندہ نہیں ہے، مگر بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا فہم کیا تھا، ہم اس کو اپنی اردو زبان جو بھی ہمارا وہ پیچھے سے ہمیں تو سمجھا نہیں اس کو۔ سمجھنے کے بعد اگلا کام تھا تدبر کا۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو تدبر کی۔ آج ماشاءاللہ ابھی 2 گھنٹے پہلے میں اپنے ایک استاد کے ساتھ تھا، استاد محترم سلمان آصف صدیقی صاحب، عارف بھائی ماشاءاللہ، آپ کچھ اور ساتھی بھی واقف ہوں گے۔ تو وہ بات کر رہے تھے کہ ایک نظام ہمارا ہے جس کو اسلامی نظام کہہ سکتے ہیں، نظام کا لفظ بھی صحیح نہیں، اسلامی تہذیب۔ ایک تہذیب ان کی ہے، کس کی؟ جس کو آپ گورے کہہ لیں، دشمن کہہ لیں، طاغوت کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں مغرب کی تہذیب۔ کیا کہتے ہیں؟
مغرب کی تہذیب. ہماری تہذیب میں، یا بلکہ ان کی تہذیب کی بات کرتے، ان کی تہذیب میں مشین بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے. ان کی تہذیب میں، خاص طور پہ معاشی تہذیب میں جس میں کمانا ہے نا، اس میں مشین بہت اہم ہے. مشین نہیں ہوگی ان کے دائرے نہیں چلیں گے. کوئی چیز بنانی ہے مشین لے کر آؤ. ایسی ہے کپڑا بغیر مشین کے بن سکتا ہے؟ ان کی تہذیب میں نہیں بن سکتا. کھانا بغیر مشین کے بن رہا ہے. ہمارا بچہ کراچی کا مسلمان بچہ، مواحد بچہ، اس وقت جو کھانا کھا رہا ہے، آپ کے خیال میں وہ طیب کھانا کھا رہا ہے؟ طیب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طیب معنی پاک. طیب کھانا کھا رہا ہے یا غیر طیب کھا رہا ہے ہمارا بچہ؟ فرینچ فرائز کھا رہا ہے، باہر کے برگر کھا رہا ہے، باہر کا پیزا کھا رہا ہے، ڈبے میں پیک یا تھیلی میں پیک چپس یا بسکٹ کھا رہا ہے. یہ چپس یا بسکٹ اس تھیلی میں کب ڈالے گئے؟ کتنے دن ہو گئے؟ کافی دن ہو گئے. جو چیز کافی دن سے پکی ہوئی رکھی ہو وہ طیب ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ہم وہ غذائیں کھا رہے ہیں مشین کی برکتوں سے. مشین جب سے آئی ان کی اکنامی مشین کے گرد گھومی، ہر کام مشین سے ہوگا. آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ گے، ڈاکٹر کو جا کے آپ نے کچھ کہا، ڈاکٹر نے آپ کو ٹچ بھی نہیں کیا اور دور سے ہی کہا اچھا میں یہ آپ کے ٹیسٹ لکھ کے دے رہا ہوں، یہ کروا کے لے آئیے. آپ سب کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ میں یہ ٹیسٹ لکھ کے دے رہا ہوں، یہ 3 ٹیسٹ کروا کے لے آئیں، 6 ٹیسٹ کروا کے. ہوا یا نہیں ہوا؟ ہماری تہذیب میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. آپ اگر حکیم کے پاس، طبیب کے پاس جاتے تھے تو پہلے تو بڑی اچھی آپ سے بات چیت ہوتی تھی. اس کی جو بات چیت ہوتی تھی اس میں آپ کے لیے حوصلہ ہوتا تھا. جب ڈاکٹر ہی آپ کو حوصلہ دے دینا تو آدھی بیماری رستے سے ہی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پھر کیا دوسرا کام کرتا تھا؟ وہ آپ کی نبض پکڑتا تھا. اور شاید آپ لوگوں کو پتا ہو، چھوٹی عمر کے لوگوں کو، آپ بھائیوں کو پتا ہو نہ پتا ہو، جب نبض پکڑتا تھا وہ کہتا تھا کل رات چاول کھائے نا تم نے؟ سنا ہے یا نہیں سنا؟ وہ پہچان جاتے تھے تمہاری باڈی میں اس وقت جو کچھ چل رہا، کل رات تم نے چاول کھائے. آج کے دور میں کیا ہے؟ مشین. جاؤ ای سی جی کی مشین سے گزر کے آؤ، ایکس رے کی مشین سے گزر کے آؤ، فلاں جو ڈوپلر ہے وہ فلاں مشینوں کے گرد پوری تہذیب ان کی گھوم رہی ہے. سلمان بھائی کہنے لگے کہ قرآن پہ جب غور کرنے بیٹھتے ہیں نا تو میں کہہ رہے ہیں ایک دن غور کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا کیا نام ہے؟ بقرہ. بقرہ معنی گائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہہ رہے ہیں پھر میں نے غور کیا کہ مسلمان کی جو اکانومی گھومتی ہے، معاش گھومتی ہے، وہ گائے کے گرد گھومتی ہے. گائے کا ایک بہت بڑا رول ہے، جیسے ان کی مشین کا رول ہے نا، ہمارے یہاں گائے کا رول ہے. ایسا رول ہے جس کی وجہ ہندوؤں نے اس کو اپنی والدہ صاحبہ بنا لیا. آپ دودھ پہ مت جائیے، دیسی گھی پہ مت جائیے، صرف مکھن پہ، لسی پہ، چھاچھ پہ، جو کچھ ہے ان سب کو تو سائڈ پہ کر دیں. یہ بہت بڑی خیر ہے، اس کے گوشت اس کو سائڈ پہ کر. آپ کو پتہ ہے کہ گائے کے گوبر سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ جو بھائی گاؤں میں رہے انہیں بڑی اچھی طرح پتہ ہوگا. گائے کے گوبر سے کوئی کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایندھن، فیول، جو پیٹرول ہے نا جس سے فیول ہماری بائک چلتی ہے، وہ فیول کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. جنریٹر چل سکتا ہے. گیس کے جو جنریٹرز ہوتے ہیں گائے کے گوبر سے چل جائیں گے. گائے کی جو چھوٹی سی ٹرالی ہوتی ہے نا گوبر بھرا، 8,000 روپے میں بک رہی ہے. 8,000 روپے میں وہ ٹرالی بھر گوبر، جس کو ہم انگریز کہتے ہیں شٹ، وہ شٹ جو ہے 8,000 روپے ٹرالی بک رہا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہیں قصور میں ہی تھا تو ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب کے پاس 100 گائے بھینسیں ہیں. میں نے کہا 100 گائے بھینسیں کیوں؟
یعنی بہت میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا یار 100 گائے بھینسیں. کہہ رہے ہیں بھائی 100 گائے بھینسیں تو یہاں عام لوگوں کے پاس ہوتی ہیں, اور بھی زیادہ ہوتی ہیں کئی لوگوں کے پاس. تو میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ. انہوں نے بتایا کہ ان کا پورا گھر جو چل رہا ہے وہ گائے کے گوبر سے چل رہا ہے. اس کی جو الیکٹریسٹی ہے نا, پنکھے, کہہ رہے ہیں ان کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, ان کی گائے بھینسوں کے لیے ہر وقت وہ چلتے ہیں, پنکھے چلتے ہیں, اسٹینڈ فین. سارے گھر کی بجلی گائے کے گوبر سے چل رہی ہے. عرض صرف یہ کر رہا ہوں, یہ ساری باتیں اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب قرآن پاک پہ غور و فکر کریں گے. قرآن پاک وہ سمندر ہے کہ جب جاؤ گے, جب ڈائیو مارو گے, نیا موتی نکال کے لاؤ گے. ہر دفعہ الگ موتی, ہر دفعہ نیا موتی, الگ موتی, الگ قیمت کا موتی. تو ترجمہ پڑھا مگر سمجھا نہیں, سمجھ لیا غلطی سے, تدبر نہیں کیا, اور اگر تدبر کر لیا تو پھر عمل غائب ہو گیا. یہ جو اصحاب صفہ ہوتے تھے, جانتے ہیں بھائی اصحاب صفہ کون تھے؟ مسجد نبوی کے باہر جو چبوترا تھا جس پہ بیٹھے ہوتے تھے, ان کا یونیفارم پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ کسی کے پاس شرٹ بھی نہیں ہوتی تھی. اصحاب صفہ, میں کہتا ہوں اس کائنات کا جو سب سے عظیم الشان مدرسہ تھا اس کا نام تھا اصحاب صفہ, یعنی صفہ, جنہوں نے کائنات کے سب سے عظیم الشان ٹیچر سے ڈائریکٹ ٹریننگ لی, ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں اسٹوڈنٹس کی حالت یہ ہوتی تھی, کچھ کے پاس شرٹس نہیں ہوتی تھیں. کھانے کی کیا حالت ہوتی تھی ان کی پتہ ہے نا؟ ابو ہریرہ کے ساتھ کیا ہوتا تھا معاملہ؟ غشی میں پڑے ہوتے تھے 2-2 3-3 دن 4-4 دن, کھانے پتہ ہی نہیں ہوتے تھے. ان کا سارا وقت جو کام تھا وہ اللہ کے, دیکھیں قرآن پاک تو اتنا سا ہے نا کہ ترجمہ لیا, پڑھ لیا, وہ ختم, اس پہ غور و فکر, اس پہ ڈسکشنز چل رہے ہیں, اس پہ بات چل رہی ہے. وہ لوگ کائنات کے عظیم الشان لوگ بن گئے پھر. تو محترم بھائیوں, پہلی گڑبڑ, ہم نے کہا کہ ہم بچوں کی اصلاح کرنے کے لیے آئے, ہم بچوں کی تربیت کرنے کے لیے آئے. میرا سوال تھا اگر تربیت کرنے آئے اور کیماڑی میں 50 سے زائد مدرسے اور 10 سے زائد اسلامی اسکولز ہیں کم سے کم, ویسے اس کی تعداد 100 سے اوپر جا رہی ہے, کیوں کیماڑی میں نشہ ختم نہیں ہو رہا؟ کیوں کیماڑی میں چوری, ڈکیتی, قتل, جو جرائم ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ اس روشنی کے ساتھ تو سارے مسائل سالو ہو جانے چاہیے تھے. اس کی پہلی بنیادی وجہ یہ سمجھ میں آ گیا بھائیوں کو؟ یہ نوٹ کیا یا نہیں کیا؟ میں 1 منٹ دے رہا ہوں, آپ لوگ نوٹ کر لیجئے اس کو کائنڈلی, جزاک اللہ. ایک اور بات ضمناً عرض کروں, جو بچے عالم بھی بن رہے ہیں تو کیا وہاں قرآن پہ تدبر ہو رہا ہے یا وہاں پہ صرف وہ جو یعنی اسکلز جس کو کہتے ہیں کہ عربک گرامر سیکھ لیں, صرف, نحو, یہ تمام چیزیں, اس پہ زیادہ فوکس ہے یا قرآن پاک کے سمجھنے پہ غور و فکر کرنا؟ کیا کہتے ہیں؟ مٹا دوں یہ؟ جزاک اللہ. اچھا جی, اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. پہلی ایک غلطی, بنیادی غلطی, وہ ہمیں سامنے آ گئی کہ یہ سارے جو ہمارا ٹارگٹ تھا نا کہ قرآن اس لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ معاشرے میں بہتری آئے, اصل فائنل ٹارگٹ یہی تھا. وہ ٹارگٹ اچیو کیوں نہیں ہو رہا, اس کی تھوڑی سی بات آ گئی, اس کو انتظامی سطح پہ صحیح کریں گے انشاءاللہ. یہ
قصور میں بھی جہاں علماء سے بات ہوتی وہاں ایک چھوڑ کے آتا ہوں تڑپ کے. کتنی اچھی بات ہو کہ میرا بچہ جب حفظ قرآن کرے تو اسے پتا بھی ہو کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری پاکستانی قوم ڈپریشن میں ہے. ڈپریشن کسی کسی کو ہوتا ہے یا اب اس وقت عام ہے؟ عام ہے. ٹینشن میں ہے, ڈپریشن میں ہے, اینگزائٹی ہے. مشکلات کی وجہ نیٹی جیٹی کا پل بڑا مشہور ہے مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے. مشہور ہے نا بڑا. میں بچپن سے جب اخبار پڑھتا تھا نیٹی جیٹی کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ میں پڑھتا تھا. میں بڑا جس بچے نے ایک صرف آیت بتا رہا ہوں, ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا, کیا معنی ہوئے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ برکت دے. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, پھر بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ریپیٹ کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کا تو ایک لفظ ہی کافی تھا, 2 دفعہ ریپیٹ کیوں کیا؟ گردان کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سمجھ رہے بات؟ جس کو اس آیت کا پتہ ہوتا ترجمہ, جس نے اس پہ غور و فکر کیا ہوتا, وہ کبھی نیٹی جیٹی سے کوچ سکتا تھا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. جس کو اس آیت کا ترجمہ پتہ ہوتا, سمجھا ہوتا, اس پہ کوئی گفتگو کی ہوتی, کبھی یہ بندہ خودکشی کر سکتا تھا؟ ایک چھوٹا سا اور سوال پوچھ کے پھر اپنی بات کو اگلے فیس پہ لے جاتا ہوں. اللہ کا ایک نام ہے الحکیم, ہے الحکیم, ہے نا اللہ کا نام. کائنات کے سب سے بڑے حکیم کون تھے شخصیات میں, انسانوں میں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ الحکیم نبی, کائنات کے سب سے حکیم انسان, امت وسط, امت خیر. حکیم اللہ کے نبی جو حکیم تھے ان کی ساری امت بیمار کیوں ہے اس وقت؟ کبھی سوچا ہے؟ الحکیم کی کہ جو بندے ہیں وہ بیمار کیوں ہیں؟ دوائی استعمال نہیں کر رہے. دوا اصل میں کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا کہا. اس کو سارا گھوم پھر کے آپ کے جتنے مسائل ہیں, میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کی گلی میں گٹر بہ رہا ہے نا, اس مسئلے کا حل بھی گھوم پھر کے یہاں پہ آئے گا. قرآن اور حدیث کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو قرآن و حدیث سے سالو نہ ہو سکے. گٹر کیوں بہ رہا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے ایک حدیث کی خلاف ورزی کی, بہت ساری حدیثوں کی خلاف ورزی کی. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم وضو کر رہے ہو دریا کے کنارے بیٹھ کے بھی تو پانی ضائع نہیں کرو. حدیث ایسی الفاظ ہیں نا تقریباً کہ وضو, دریا, پانی ضائع نہیں کرنا. یہی ہے دنیا میں جو پانی کا سب سے بہترین استعمال ہو سکتا تھا, وضو ہی ہے نا. برتن دھونے سے بہترین استعمال, نہانے سے بہترین استعمال, گاڑی دھونے سے بہترین استعمال, پودوں کو ڈالنے سے سب سے بہترین پاکیزہ استعمال جو ہے پانی کا وہ وضو کرنا ہے, کیونکہ اس کے ذریعے ہی پھر اللہ سے بات چیت کروں گا, وہ جو 5 ٹائم کروں گا نماز. صحیح. دنیا میں پانی کا جو سب سے بڑا ایک ذخیرہ کہلایا جا سکتا ہے, کنواں, گڑھا, گلاس, یہ وہ دریا, وہ بھی بتا دیا. سب سے بڑی چیز ہو دریا اور سب سے بڑا عمل ہو, اس کے باوجود پانی ضائع نہیں کرنا. اگر کرو گے تو یہ کام خراب ہو جائے گا, وضو کا کام خراب ہو جائے گا. اسراف کا کہا ہے نا حدیث میں الفاظ ہے اسراف کر دو گے. اور اسراف کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے آپ نے وضو میں اسراف کر دیا, دریا کے کنارے بیٹھ کے. یہ نہیں پسند تھا, یہ جتنا گٹر کا پانی بہ رہا ہے یہ آیا کہاں سے؟ ہم نے پیدا کیا ہے یا کہیں
مریخ وریخ سے آ رہا ہے, ہم نہیں کیا. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹاؤن شپس بتائیں اس میں کہا چھوٹی بستیاں بناؤ, بڑے شہروں کو آباد نہ کرو, شہروں کو کھینچو نہیں. جیسے کراچی کو ہم کھینچ رہے ہیں نا اس وقت, ادھر سے بھی کھینچ کے وہ جو بیچارہ کبھی نارتھ ناظم آباد تک ہوتا ہے اس کو سرجانی ٹاؤن تک کھینچ لیا, ادھر معمار سے آگے بستیاں چلی گئیں, بس کھینچتی. یہاں تو آپ نے سمندر نے روک لیا, ورنہ بحر ظلمات میں دوڑا دیتے گھوڑے آپ بھی. بہرحال اللہ ہم پہ رحم فرمائے. ہر چیز گھوم پھر کے کہاں آئے گی؟ قرآن اور سنت کی طرف. اور وہ ہمارے بچے نے زندگی میں سیکھا ہی نہیں. اسے اس کا ایک اسکل تو آ گیا, ایک ہنر آ گیا کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں. ہاں کی آواز کہاں سے نکالتے ہیں یہ اس کو پتا چل گیا, عین کی آواز کہاں سے نکالتے ہیں اس کو پتا چل گیا, کہاں قلقلہ کرنا ہے کہاں ادغام کرنا ہے یہ پتا چل گیا. مگر اس بیچارے کو یہ نہیں پتا چلا کہ قرآن آیا کس لیے, قرآن بول کیا رہا ہے مجھ سے, اللہ تعالیٰ مجھے انسٹرکشنز کیا دے رہے. پہلی بنیادی غلطی. دوسری بات, پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو کون کون بھائی شامل تھے یہاں مردوں میں؟ کون کون تھے؟ 1 2 3 4 5 6, تقریباً آدھی کلاس موجود تھی. میں نے ایک سرگرمی کرائی تھی جس میں آپ لوگوں نے کو کوئی حرکت کرنے پہ مجبور کیا تھا. کسی کو یاد ہے وہ سرگرمی کیا تھی؟ جو میں کہوں وہ کرنا ہے. یاد ہے بھائیوں کو؟ میں نے ایک ایکٹیویٹی کرائی تھی, جو میں کہوں ویسے آپ نے کرنا ہے. اچھا پچھلے ورک شاپ میں کون کون نہیں تھا وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا جلدی سے, جو نہیں تھے. اچھا پچھلی بینچ والے آپ تھے, اچھا آپ نے چپ رہنا ہے. باقی بھائیوں نے یہ کام کرنا ہے, جو پچھلی ورک شاپ میں نہیں تھے آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے. جو میں بولوں گا وہ کریں گے. تیار ہے؟ جو پچھلی ورک شاپ میں نہیں تھے, جو میں بولوں گا وہ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنا ہاتھ, سیدھا ہاتھ اپنے کندھے تک اٹھا لینا ہے. سیدھا ہاتھ اپنے کندھے تک اٹھا لینا ہے. اس کے بعد اپنی ہتھیلی کو بند کر دینا ہے. اپنا الٹا ہاتھ بھی اپنے کندھے کے پاس تک اٹھا لینا ہے. اس الٹے ہاتھ کو اپنے سر کے اوپر رکھ دینا ہے. اب آپ نے سیدھا ہاتھ بلند کر دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے آپ نے الٹا گھٹنا پکڑ لینا ہے. الٹا گھٹنا پکڑ لینا ہے. گھٹنا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ایکٹیویٹی ہم نے پچھلی دفعہ کروائی تھی. جو پرانے بھائی ہیں وہ ذرا بتائیں کہ کیوں کروائی تھی ایکٹیویٹی. پورا معاشرہ ہی ایسی چل رہا ہے کیونکہ ہمیں سمجھ سموجھ تو ہے نہیں, تو جو آگے والا کر رہا ہے وہی ہم نے بھی کرنا ہے. اس میں تقلید کا رد ہے بھائی. تقلید کرو گے تو یہی ہوگا, آپ سے کہا جائے گا گھٹنا پکڑو, آپ ٹخنا پکڑ لو گے, آپ گھونی پکڑ لو گے. اس کے علاوہ ایک اور خاص بات ہے, وہ یہ کہ بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ آپ کے الفاظ سے نہیں سیکھتا کہ آپ کیا بول رہے ہو. بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرو. 2 بہن بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے نا گھر میں, ایک نے کیوں لڑ رہے ہو آپ لوگ, اس نے مجھے مارا تھا, اس نے مجھے مارا تھا. یہ ہر وقت ڈرامہ سنتے ہیں نا, خاص طور پہ مدرسے میں تو بڑا چلتا ہے. قاری صاحب پہلے اس نے مارا تھا, نہیں اس نے مجھے مارا تھا. ہے یہ تماشا. ہمارے یہاں اس مار سے روکنے کا طریقہ کیا ہے پتہ ہے؟ ٹیچر کلاس میں آیا, دیکھا 2 بچے لڑ رہے تھے, کیا ہوا؟ ٹیچر اس نے مجھے مارا. ٹیچر نے دونوں کو ایک ایک تھپڑ لگا کے کہا مارتے نہیں ایک دوسرے کو. سر لطیفہ سمجھ رہے؟ الحمدللہ ٹیچر نے تھپڑ مار کے ہی دونوں بچوں کو کہا کہ مار پٹائی اچھی بات نہیں ہے. سر آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ نے مار پٹائی کر کے, اچھا ہم نے اسکولز کے اس میں دیکھا ہے کلاس میں شور مچ رہا ہے نا فل, ٹیچر بیچاری جاتی ہے خاتون ٹیچر, تو وہ بچوں کو شور مچانے سے کیسے روکتی ہے؟ ان سے زیادہ شور کر کے, کیونکہ ان سے زیادہ آواز ہوگی تبھی تو بچے سنیں گے. خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, میڈم آ رہی ہے, بیٹھ جاؤ. بیچاری کی آوازیں نکل رہی ہوتی, سب سے زیادہ شور مچانے والی وہ کہہ رہی ہوتی شور مت کرو. تو جب بچپن سے بچے نے جو کچھ دیکھا, تو آپ اگر اسے کہہ رہے ہو نا کہ بیٹا سچ بولو, تو وہ
جھوٹ کو ہی پکڑے گا کیونکہ اس نے آپ کو جھوٹ کو پکڑتے ہوئے دیکھا ہے, سچ کو پکڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اس نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ کسی کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے, کسی چھوٹے کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے, تڑام. اتنا آسان طریقہ, پتہ نہیں ہمیں سکھایا جاتا ہے بڑے پیار سے بات کریں. ہمیں بھائی یہ پیار والے لوگ تھوڑی ہیں, ایک لگاؤ صحیح ہو جائیں گے. یہ ہم سب کا ذہن بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا؟ اچھا پھر اللہ اکبر, کیا یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا, یا بلکہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ سکے؟ کن دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے؟ ہاتھ کا اور زبان کا. ان دونوں چیزوں سے محفوظ رہ سکے کون؟ دوسرا مسلمان. ایسی یہاں چونکہ ٹیچرز ہیں تو میں کھل کے بات کر رہا ہوں. یہ جو بچہ میری کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, یہ جو بچہ میری کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان ہے. تو اسے میرے ہاتھ سے محفوظ ہونا چاہیے یا نہیں؟ کچھ لوگ بڑے پریشانی میں کہ یار ہاں بول دیا تو پھنس جائیں گے. اسے میری زبان سے محفوظ ہونا چاہیے نہیں؟ اچھا یہاں ایک موڈ بھی بتا دوں, مرد اساتذہ کے جو مدارس ہیں اس میں یہ, اور خواتین اساتذہ کے یہاں یہ بہت استعمال ہو رہا ہے. خواتین کے یہاں مار پٹائی کم ہے, مگر زبان کی مار ہی ایسی مارتی ہے کہ بندہ کٹ کے رہ جاتا ہے کلاس میں نا, بڑے اچھا. اور مرد حضرات کہتے ہیں یار زبان سے کیا کام لینا, الحمدللہ اللہ نے بازو اسی کام کے لیے تو دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ تلوار بھی تو اتاری ہے, جعل رزقی تحت ظل رمحی, تو وہ ہم استعمال کریں گے اس کو. صحیح جی. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اگر آپ کے ہاتھ سے آپ کی کلاس کا بچہ محفوظ نہیں ہے تو سوال پوچھ رہا ہوں حدیث کی روشنی میں, کیا آپ مسلمان ہیں؟ قاری صاحب کو چھوڑ دیجئے, ساری باتیں چھوڑ دیجئے, آپ مسلمان ہیں پہلے یہ بتائیں. حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. اب سب کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے اس وقت, میں بتاؤں یا آپ بتائیں گے؟ سب کے ذہن میں اس وقت کیا سوال پیدا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ بتائیں گے تو اچھا ہوگا. تو ونڈرفل, یہ سوال سب کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے, بول نہیں رہا کوئی بھی. جزاک اللہ. نہ زبان استعمال کریں گے, زبان سے محفوظ رہنا. ویسے تو آپ نے زبان سے ہی اس کو درس دینا, سب کچھ زبان سے کرنا. اس کی عزت نفس آپ کی زبان سے محفوظ رہے, وہ یہاں پہ وہ کنڈیشن. تو کیا کریں گے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں, تو کیا کریں گے؟ اب سوال ہی پوچھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اصحاب صفیہ جو بھی لوگ آتے تھے پڑھنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے ان کی پٹائی لگاتے تھے؟ اسٹک ہوتی تھی, کوئی کوڑا ہوتا تھا, کوئی بید ہوتا تھا, یا صرف ہاتھ سے لگاتے تھے؟ زبان سے ذلیل کر کے سمجھاتے تھے, طنز کر کے سمجھاتے تھے. وہ تربیت تو چل رہی ہے, اس کے لیے تو بھیجا گیا ہمیں. بلغوا عنی ولو آیا, تو وہ تو کام ہم نے کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٹائی کس چیز سے کرتے تھے؟ کرتے ہی نہیں تھے. اب یہ سوچئے گا, میں کہہ رہا ہوں نا تدبر ہم نہیں کرتے, تو ذرا سوچئے گا کہ کائنات کی سب سے عظیم الشان شخصیت نے پٹائی نہیں کی. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے. یہ تو ہم لوگ ہیں نا, جو میں بھی ایسی آدمی ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے, اور ہم سب بھی ایسی لوگ ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے تو سب سے پہلے آپ اس کو کر کے دکھائیں گے، اور آپ کی ہاتھ اور زبان سے دنیا کا ہر مسلمان محفوظ رہا. ایک دن آپ نے بول بھی دیا کہ بھائی مجھ سے، میں انسان ہوں، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، تو صحابی نے کہا آپ نے مجھے چھڑی سے یوں کیا تھا. یاد ہے وہ واقعہ جس میں کہا تھا آپ نے شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی؟ ان کا مقصد کتنا خوبصورت اور کتنا مبارک تھا. بہرحال کسی کو نہیں ملا، کوئی پٹائی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے ان دونوں چیزوں کے علاوہ کام ہو سکتا ہے. ان دونوں کی پٹائی، یہ زبان کی پٹائی، ہاتھ کی پٹائی، ان دونوں پٹائیوں کے علاوہ بھی سیکھ سکتے ہیں. اچھا پھر وہ چھوڑ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے دور میں تو پٹائی ہوتی ہوگی بچوں کی اسکولز میں، مدارس میں. وہ کس چیز سے ہوتی تھی؟ جی زور سے تھوڑا. ماشاء اللہ. یعنی بھائی کہہ رہے ہیں کہ پٹائی وٹائی نہیں ہوتی تھی، اندر ایک چیز، ایک چپ انسٹال کی جاتی ہے نا، چپ ڈال دیتے تھے جس کا نام تھا تقوی. وہ چپ اندر ڈال دیتے تھے کہ بھئی اس کے بعد تم اس کی پٹائی سے، اس کی مار سے، اس کی جنت سے، اس کی جہنم سے، اس پہ انسانوں کے ڈر ور سے کام نہیں کرنا، انسانوں کی خوشنودی کے لیے کام نہیں کرنا. لوگ کیا کہیں گے؟ غور کیجئے گا، ہماری زندگیاں عذاب بن گئی ہیں اس جملے کی وجہ سے. لوگ کیا کہیں گے؟ ایک تقریب میں گیا، وہاں پہ ایک بچہ تھا 6 مہینے کا. اس بچے کو اس کی والدہ نے سوٹ پہنایا ہوا تھا، بلیک سوٹ، اندر شرٹ، اس پہ ٹائی، جوتے موزے. 6 مہینے کا بچہ تھوڑی دیر بعد روتے ہوئے یوں جوتے اتار کے ادھر، موزے اتار کے، اماں بھاگتی ہوئی پھر جاتی ہوں. پھر اس بیچارے کو، وہ بیچارہ رو رہا ہے گرمی سے، کبھی اس کو کھینچ رہا ہوا. لوگ کیا کہیں گے؟ شادی میں لائے اس کو ایسی اٹھا کے لے آئے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بہنیں بیٹھی ہیں اس لیے انہیں لوگ کیا کہیں گے بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو ایک لباس پہنانا چاہتا ہوں، ایک ایسا سوٹ دے رہا ہوں، ایک ایسا لباس دے رہا ہوں جس کو پہن کر آپ وضو نہیں کر پائیں گے، جس کو پہن کر آپ صحیح سے لیٹ نہیں پائیں گے، جس کو پہن کر آپ صحیح سے چل نہیں پائیں گے، جس کو پہن کر نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گی. آپ لوگ اس لباس مجھ سے لیں گے یا نہیں لیں گے؟ نہیں لیں گے. آپ غور کیجئے، ایک عورت کی زندگی کا خوبصورت ترین دن ہوتا ہے اس کی شادی کا. اس دن جو جوڑا پہنتی ہے دلہن، اس کو پہن کے وضو کر سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، صحیح سے چل سکتی ہے، چلانے کے لیے بھی پیچھے سے اٹھا کے پیچھے سے چلتی ہے، صحیح نا، لیٹ سکتی ہے، تمیز سے کھانا کھا سکتی ہے. یہ اتنا خطرناک ترین جوڑا، تکلیف دہ جوڑا، اذیت ناک جوڑا کیوں پہنا ہوا ہے اس نے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں نے ایک مثال دی. بہرحال اس کے اندر تقوی کی چپ انسٹال کر دی جیسے بھائی نے کہا. یہ دونوں کام نہیں ہوئے. میں قصور میں تھا تو جو اس دن میرے میزبان تھے وہ دیوبندی فرقے سے تھے، علامہ طاہر محمود قصوری صاحب، جو وہاں سپہ صحابہ کے امیر تھے. انہوں نے ایسی کوئی بات ہو رہی تھی تو ایک بڑی عمر کے تھے، تقریباً 65 سال کے قاری صاحب، وہ بڑے پریشان ہو رہے تھے بار بار. وہ کہہ رہے تھے نہیں، پٹائی کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا حفظ. اس پہ وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا شیخ صاحب میں ان کو اپنی پنجابی میں بتا دیں. میں نے کہا آپ بتا دیں. تو انہوں نے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں تبلیغ پہ نکلا، میں ساؤتھ افریقہ، میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا. میں ساؤتھ افریقہ ایک دفعہ پہنچا ہوا تھا تو اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار ہم ایک مدرسہ دیکھنے جا رہے ہیں تو میں ذرا یہ تو دیکھوں یہ لوگ کیسے بچوں کو ٹائٹ کرتے ہیں، پٹائیاں کس چیز سے ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں میں وہاں جتنے دن گیا اور تلاش کرتا رہا، مجھے پٹائی کے لیے کوئی چیز نہیں ملی وہاں.
پتہ چلا پٹائی ہوتی نہیں. ساؤتھ افریقہ میں مسلمانوں کے مدرسے میں جہاں حفظ کرایا جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں پٹائی کے نام پہ کوئی چیز ہی نہیں. کہہ رہے اچھا. میں نے کہا چلو یہ تو غیر مسلم ہے, بڑے برے لوگ ہیں, خراب لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں پٹائی حفظ کیسے ہوتا ہے. کہہ رہے میں عمرے کے لیے حرمین پہنچا, مکہ اور مدینہ. حرمین میں بچوں کے حلقے لگتے ہیں, ڈیکسیں لگتی ہیں, پڑھنے آتے ہیں بچے. کہہ رہے سب سے زیادہ حیران پریشان تو میں یہ دیکھ کر ہوا کہ بچے جب مدرسے آ رہے ہیں اچھلتے کودتے آ رہے ہیں, خوشی خوشی آ رہے ہیں. کہہ رہے میں دیکھ کے پریشان ہو گیا. پاکستان میں نے بچوں کو خوشی خوشی کب دیکھا تھا؟ چھٹی کے ٹائم دیکھا تھا, جاتے ہوئے اچھلتے کودتے ہو, آزاد ہو گئے جاتے. آتے ہوئے یہ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں وہاں پہ؟ کہہ رہے میں سوٹا ڈنڈا کوڑا کچھ تلاش کرتا رہا. کہہ رہے مجھے نہیں ملا, نہ مکہ میں ملا نہ مدینہ میں ملا. کہہ رہے پھر مجھے بات سمجھ میں یہ آئی کہ نہ اسلامی ملکوں میں یہ حرکتیں ہیں نہ غیر مسلم ملکوں میں ہے, یہ ہماری پاکستان کی کلچر ہے, یہ ہماری ایک کلچر کا حصہ بن گیا ہے کہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا, یعنی بچے کو سمجھانا ہے تو پٹائی کر کے سمجھانا ہے. ایک حافظ قرآن یعنی ایک قاری صاحب کے منہ سے میں نے سنا, انہوں نے کہا سر حفظ قرآن ہوتا ہی پٹ پٹ کے, اس کے بغیر حفظ قرآن ممکن نہیں ہے. میں کہنے لگا یار اتنی بڑی بات صحابہ کو نہیں پتہ چلی, صحابہ نے ایسے ہی حفظ کر لیا. یہ بات پاکستان کے فلاں شہر کے فلاں گاؤں کے فلاں مسجد کے قاری صاحب کو پتہ چلی, باقی ہمارے 1400 سال کی تاریخ میں ہمارے اسلاف کو یہ بات پتہ نہیں چلی کہ حفظ پٹ پٹ کے ہوتے ہیں. اگلا خطرناک سوال, جس بچے کو میں نے اپنی زبان سے ابھی مارا ہے یا اپنے ہاتھ سے ابھی مارا ہے, زبان سے کیسے مار سکتے ہیں, کوئی مثال دے دیں ایک دو. کوئی آواز آ رہی ہے کہ برا نام لے کے یا کچھ گالی دے, جی ذلیل کرنا. یعنی میں نے ایک بچے کا کوئی نام ہی رکھ دیا, میں نے کہا یعنی کوئی گالی چھوٹی سی دی, اوے الو کے فلاں, اوے گدھے کے فلاں, رشتہ داریاں جوڑ دی. یا کچھ نہیں تو تیرے ماں باپ نے تو, ایسے جملے ہوتے ہیں اکثر بیشتر ہاتھ اور زبان سے. اب میں یہاں ایک عقیدے کی بات پوچھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. یہاں ہندو کمیونٹی بھی رہتی ہے پیچھے, ایسی ہے نا, ہندو رہتے ہیں سائڈ پہ, ہندو بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہوں گے, مسلم بھی سب. جو نابالغ بچہ ہے, نابالغ, وہ اگر مر جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ نابالغ کے معاملات کو اللہ نے کلیئر رکھا ہے, بلوغت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کا. صحیح ہے, آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, 14 سال سے سارے چھوٹے ہیں, نابالغ سارے بچے ہیں, یعنی 4 سال کی لے, بلکہ کس سب سے چھوٹا بچہ مدرسے میں کتنی عمر کا آتا ہے؟ 4-5 سال. یہ 4 سال کا بچہ بھی موجود ہے, یہ 14 سال کا بھی موجود ہے, ابھی نابالغ بچے ہیں. آپ ان کو کہہ رہے ہو بڑی سست کلاس ہے, بڑی نالائق کلاس ہے, اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کے سب کی پیٹھ پہ لگا رہے ہو. یہ بھی بتا دوں, میں نے بھی ایک دفعہ ٹرائی کی تھی حفظ کی, نارتھ ناظم آباد کے ایک مدرسے میں. تو 5 درجے تھے وہاں پہ, تو میں 4تھے درجے میں تھا, چہارم میں. تو وہاں کے قاری صاحب سب سے پیارے, ان سب میں سب سے معصوم قاری صاحب وہ تھے. مگر وہاں مدرسے کا رول یہ تھا, ہر 1-1.5 گھنٹے بعد جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں نا یہ سانس لے رہی ہیں, آپ نے پیچھے جا کے ان کے کمر پہ لگانا ہے, سب کے. انصاف کرنا تو مسلمان کا کام ہے نا, انصاف کے ساتھ سب کو لگانا ہے, کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. اب میں پہلے دن بیٹھا ہوا تھا, میں اپنا پڑھ رہا تھا, قاری صاحب نے اس کو مارا اس کو مارا. میں نے کہا پتہ نہیں انہوں نے کوئی شرارت کی ہوگی, پھر میری پیٹھ پہ بھی لگا. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا ہوا کیا ہے سر؟ تو بچوں نے اشارہ کیا, بول نہیں سکتے قاری صاحب کے ساتھ. قاری صاحب کے سامنے بولنا جرم عظیم ہے. میں اپنی بات سے کہیں اور جا رہا ہوں, ابھی واپس یاد دلائیے گا, یہیں پہ واپس آنا ہے جو میری پٹائی ہوئی تھی اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے, کائنات کے سب سے عزت دار انسان, وہ انسان جن کی عزتوں میں ہم سب کی عزتیں قربان, وہ بیٹھے ہوئے
ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے, دودھ آیا ہے کہیں سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب طریقہ یہ تھا, سیدھے ہاتھ سے آپ شروع کرتے تھے. سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک بچہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ میں سے کسی کو نام یاد ہو, مجھے عبداللہ بن عباس, میرے خیال سے یہی تھے, جی ہاں, حضرت عبداللہ بن عباس شاید موجود تھے, چھوٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ یہ ابو بکر صدیق کو پہلے پلا دیا جائے. ایک چاہت ہوتی ہے, ظاہر ہے ہم سب کی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے دکھاتا ہے کہ دیکھیں نبی انسان بھی تھے, ان کی بھی اپنی کچھ چاہتیں تھیں. قریش کے سرداروں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے, نابینا صحابی آ گئے, تھوڑا سا توجہ ادھر کی, اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا. تو یہ انسان ہے, یہ نبی. آپ کا دل چاہ رہا تھا ابو بکر صدیق کو پلا دیں. وہ بچے صحابی عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے. کائنات کی سب سے عظیم الشان شخصیت نے اس بچے سے پوچھا, بیٹا سیدھے ہاتھ پہ آپ بیٹھے, آپ کی باری ہے, مگر اگر آپ اجازت دو میں چاہتا ہوں میں ابو بکر کو پلا دوں, تو میں پلا دوں کیا؟ یہاں پہ پہلے تو رک کے یہ دیکھیں کہ آپ وہاں بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے, آپ کے پاس کوئی چیز بانٹنے کو آئی ہے, مٹھائی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 3 مہمان باہر سے آئے ہوئے ہیں, مگر وہ الٹے ہاتھ, یعنی آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوئے. ہم کیا کریں گے؟ پہلے تو یہ سوچیں. میں نے اپنے اوپر سوچا تو میں تو پہلے بڑوں کو پیش کرتا, مگر اس حدیث پہ غور و فکر کے بعد اب اسٹائل چینج کریں. کائنات کی سب سے محترم شخصیت نے ایک بچے سے, پدنے سے, جس کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے, اس سے پوچھا کہ بیٹا اجازت لی. ادھر عبداللہ بن عباس تھے, صحابی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی پاس رہتے تھے, ٹریننگ یافتہ تھے. کہنے لگے نہیں, میں اجازت نہیں دینا چاہتا. ہمارے کسی بچے کو حوصلہ ہے ایسا کہ میں قاری صاحب اگر کہہ دیں بیٹا ذرا یہاں سے اٹھ سکتے ہو, وہ کہے نہیں, ہے حوصلہ؟ نہیں کا مطلب خودکشی. تیرا اگلا پچھلا خاندان بیٹا آج انشاءاللہ ایسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن عباس نے کہا یا رسول اللہ نہیں. کیوں؟ آگے انہوں نے بڑی محترم وہ بتائی وجہ. میں چاہتا ہوں کہ جہاں آپ کا ہونٹ لگے ہیں نا جس جگہ پہ, میں بھی وہیں, میں آپ کا جو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جھوٹا, آپ کا جو ہے وہ میں پیوں. اس بچے کی خواہش, اور بڑی مبارک خواہش تھی, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا نہیں, میں پینا چاہتا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بڑا ہی شریر, بہت بدتمیز بچہ ہے, تمیز بھی نہیں سکھائی والدین نے کہ پہلے بڑوں کو بڑا اگر عزت دے رہے تو تمہیں عزت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خوشی خوشی اس بچے کو پیش کر دیا, بیٹا آپ پی لیں. اب واپس آتے ہیں میری بات کی طرف. میرے بھی جب ڈنڈی لگی تو میں نے کہا یہ کیا, وہ لڑکوں نے اشارہ کیا, بول نہیں سکتے قاری صاحب کے سامنے. وہاں رول یہ تھا, لڑکوں نے بتا دیا تھا, اگر آپ کو پیشاب آئے گا, چھوٹا پیشاب, تو آپ نے قاری صاحب سے اجازت نہیں لینی. اجازت ہی نہیں سر, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یوں کر کے کھڑا ہو جانا ہے بس. قاری صاحب کی نظر کرم پڑ گئی, موڈ میں ہوئے, تو آپ کو اس عیاشی کی اجازت دے دی جائے گی. اور اگر قاری صاحب کا موڈ نہیں ہوا تو پھر آپ کو یہ عیاشی یہیں کرنی پڑے گی یا کچھ اور کرنا پڑے گا, روکنا پڑے گا. پانی کے لیے ہم یوں کھڑے ہوتے تھے, واش روم کے لیے یوں, بڑے کے لیے کچھ اور تھا نشان پتہ نہیں. تو یہ حرکتیں ہم کرتے تھے. قاری صاحب سے بات کرنا, میں بتا رہا ہوں, نبی, کائنات کے امام, کائنات کے خیر, سب سے بڑے عظیم الشان انسان, خاتم الانبیاء, ان کا بچے کے ساتھ کیا ریلیشن تھا, اور میرا قاری صاحب کا اور میرے بچے کا کیا ریلیشن ہے. وہ پٹائی ہو گئی تو بعد میں نے لڑکوں سے پوچھا, انہوں نے کہا یار ہر 1-1.5 گھنٹے بعد ایک ہو جاتی ہے, وہ صرف ایڈوانس بکنگ جاری ہوتی ہے کہ بعد میں آپ لوگ شور کرو پھر پٹائی ہو, اس سے بہتر ہے پہلے ہی پٹائی ہو تاکہ جرم ہی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو بھی پکڑ کے پہلے ہاتھ کاٹ دو, بعد میں چوری کرتا تو چوری سے پہلے ہی ہاتھ کاٹ دو, وہ والا سسٹم تھا. تو ہماری بھی پٹائی ہوتی تھی. تو وہاں انہوں نے کہا کہ حفظ قرآن جو ہے نا وہ بغیر پٹائی کے پاسبل نہیں ہے.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ اور زبان میں اپنے بچے پہ یہاں استعمال کر رہا ہوں. یہ بچے ہیں 4 سال سے لے کر 14 سال تک کے نابالغ بچے. کیوں پٹائیاں کر رہا ہوں؟ یہ انسان کے بچے نہیں بن رہے, اسی لیے کر رہا ہوں نا. وہ آپس میں لڑ رہے تھے, وہ یہاں بیٹھ کے چھالیاں کھا رہا تھا, وہ پیچھے بیٹھ کے دانت نکال رہا تھا, اسی وجہ پٹائیاں ہوئی نا ساری. سوال میرا یہ ہے, خدا نہ خواستہ کراچی میں آج کل عمارتیں بہت گر رہی ہیں, یہ چھت گر گئی اس وقت, ہم سب اس کے نیچے اللہ کو پیارے ہو گئے, یہ بچے کہاں جائیں گے فوراً؟ جنت میں. قاری صاحب کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے, اللہ ہم پہ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. قاری صاحب کا کچھ پتہ نہیں کہاں جائیں گے, بلکہ اگر احادیث دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہاں جائیں گے. ابھی تازہ ذلیل کر کے بیٹھے ہیں, ابھی تازہ مسلمان بچے کی پٹائی کر کے بیٹھے. اب ایک اور سوال کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے ایک مدرسے میں ایک اسکول کا پرنسپل تھا, اسلامی اسکول تھا, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ پٹائیوں کا معاملات. تو میں نے کہا کیوں مارا آپ نے؟ پہلے ہوتا تھا سبق یاد نہ کرنے پہ اور یہ وہ, پھر وہ آہستہ آہستہ میں نے کم کروایا. ایک دن ایک قاری صاحب نے بچے کو صحیح سننا, میں نے کہا ہوا کیا تھا؟ کہنے لگے سر اس نے گالی دی تھی, اور گالی بھی بڑی گندی والی دی تھی. 8-9 سال کا بچہ تھا وہ. تو میں نے ایک سوال کیا, میں نے کہا یہ بتائیں کہ اس نے جو گالی دی اس پہ آپ کو برا کیوں لگا؟ کہہ رہے ہیں سر گناہ کا کام ہے نا گالی دینا. میں نے کہا کیا اس بچے کو جو الٹے ہاتھ والا ہے اس نے اس کا گناہ لکھا؟ کیا کہتے ہیں؟ اسلامی شریعت جو مجھے علم ہے اس کے مطابق اس بچے کا الٹے ہاتھ والا تو ابھی لکھ ہی نہیں رہا. اس نے گالی دی ہے, اللہ کے یہاں وہ گناہ کاؤنٹ نہیں ہوا. وہ نماز نہیں پڑھ رہا 10 سال کی عمر تک, اللہ کے یہاں اس کو گناہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا. بلکہ آگے خطرناک بات کہہ دوں, 10 سال کے بعد بھی اگر نماز اس سے نکل گئی اس کا گناہ نہیں لکھا جا رہا جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا. 10 سال بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ الگ کہانی ہے. اس بچے کے گناہوں کا کھاتا بلوغت تک ابھی نہیں کھلا. ماں اپنے بچے کو جھوٹ سے کیسے روک رہی ہے؟ بیٹا اگر جھوٹ بولو گے نا اللہ میاں تمہاری زبان جلا دیں گے. ایسا کوئی جملہ سنا ہے؟ اگر بیٹا تم نے جھوٹ بولا نا اللہ تعالیٰ تمہاری زبان جلا دیں گے. اب مجھے بتائیں کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ زبان جلاتے تو اس وقت بچے کی جلاتے یا امی کی جلاتے؟ لطیفہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اگر واقعی یہ قانون ہوتا اسی وقت فوراً ہوتا تو اماں جان کی زبان جلا دی جاتی. آپ نے جھوٹ کیوں بولا اللہ پہ؟ اللہ کسی بچے کی زبان نہیں جلائیں گے. اللہ پہ جھوٹ باندھتی ہو؟ اللہ تو نہیں, اللہ تعالیٰ نے بچوں کو, اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں سدھرنے کے لیے بلوغت تک کا ٹائم دے دیا. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اللہ چاہتے تو کہتے 7 سال کی عمر سے میٹر شروع, اس کا 10 سال کی عمر سے میٹر شروع. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کیا, وہ مہربان ہے, وہ رحیم ہے. وہ تو 99 قتل کرنے والے کو معاف فرما سکتے, اس کی مرضی ہے بھائی. ہم نے صلی اللہ کو کیسا اسکیچ کھینچا ہوئے بچوں کے سامنے. پھر قرآن پڑھنے والے بچے کی پٹائی کر رہے ہیں یار, جو اللہ تعالیٰ کی بات چیت سننے آیا ہے, جو قرآن سیکھنے آیا ہے, اس بچے کی پٹائیاں کر رہے ہیں ہم. پھول نگر کے مدرسے میں گیا, دیوبند کا ہی مدرسہ تھا, تو اس کی دیوار پہ باہر لکھے ہوئے تھے اعزازات. اتنے بچوں نے حفظ قرآن کر لیا, اتنے بچے فارغ التحصیل ہیں, وہ جو ایک لکھتے ہیں نا بڑی خصوصیات. تو وہی طاہر محمود قصوری صاحب تھے, تو انہوں نے وہی 90 سال والے بزرگ وہیں تھے. وہ انہوں نے جب زیادہ کیا نا, انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ تم نے لکھا ہے وہاں پہ مثال کے طور پہ کہ 62 بچوں نے حفظ قرآن کیا. کہہ رہے ہیں اگر سچے ہو نا, بہادر ہو, باہر یہ لکھواؤ کہ کتنے بچے مدرسے سے بھاگے ہیں وہ بھی لکھو. تو تمہاری مار کی وجہ کتنے بچوں نے مدرسہ چھوڑا ہے وہ بھی لکھو. وہ بچہ کائنات کی سب سے بہترین کتاب پڑھنے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا.
اس سے آگے ایک اور خطرناک بات بتاؤں تاکہ آج کی ورک شاپ میں کم سے کم اس لیول پہ ہم آ جائیں کہ ہمارے شر سے، جو بھی شر بچپن سے انسٹال کیا گیا ہمارے اندر، ہماری سویلائزیشن نے، ہمارے اما ابا نے، یا ہمارے پڑوسیوں نے، یا ہمارے قاری صاحب نے، ہمارے شر سے ہمارے بچے تو محفوظ ہو جائیں. کاش آج کے ورک شاپ میں صرف یہی کام ہو جائے. میں قرآن پاک کی ایک آیت لکھ رہا ہوں، ایک دو آیتیں لکھ رہا ہوں، بتائیے گا صحیح لکھی ہیں، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے اس میں. بلکہ پہلے میں ترجمہ لکھ رہا ہوں، آپ لوگ اس کی عربی بتائیے گا. اتنا تو ہو جائے گا نا، بڑا آسان ہے. کیا لکھا ہے؟ اللہ ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا. عربی کیجئے اس کی. قرآن میں کہاں لکھا ہوا یہ؟ پہلی آیت اس سے الرحمن علم القرآن. جزاک اللہ. یہی ہے، یاد آ گئی سب کو؟ سب نے سنی ہوئی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بڑی پیاری ہے. اب میں اس کا ترجمہ لکھ رہا ہوں. صحیح ہے جی. صحیح جی، صحیح ترجمہ لکھا ہے؟ غلط لکھا ہے؟ یعنی گڑبڑ کر دی. کیا گڑبڑ کی ہے میں نے؟ یہاں پہ یہ نہیں آنا تھا، یہاں پہ کیا آنا تھا؟ الرحمن. ماشاء اللہ. صحیح جی، الرحمن. سوال یہ ہے، ترجمے کے لحاظ سے تو کوئی گڑبڑ نہیں کی تھی نا میں نے، بات وہی ہو رہی تھی. مگر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ نہیں لکھا. سوال یہ کیوں نہیں لکھا؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، 99 معروف ہیں، اور بھی زارے ہیں اللہ کے بہت سارے. کائنات کی جو خوبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ نے یا اللہ کیوں نہیں لکھا؟ اللہ کا سب سے بڑا نام اللہ ہے. اللہ علم القرآن کیوں نہیں لکھا؟ الرحمن کیوں لکھا ہے؟ دور سے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب الرحمن یہاں پسند کیا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہاں الرحمن ہی آنا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ علم سکھائے گا اس میں رحمت ہونی چاہیے، اس کے اندر رحمت والی صفت ہونی چاہیے. اگر رحمت والی صفت نہیں ہوگی تو وہ یہ کام نہیں کر سکے گا. سر میں بچوں کو قرآن سکھانا چاہتا ہوں، بچے سیکھتے ہی نہیں ہیں، بہت نالائق ہیں، یہ تو شیطان ہیں یہ بچے سارے. یہ بڑی شکایتیں سنی میں نے قاری صاحب. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ رحمت سے سکھانے والی کتاب تھی. وہ غلیظ القلب والی کیا آیت ہے؟ فَظًّا غلیظ القلب لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کیا آیت ہے؟ اگر آپ نرم مزاج نہیں ہوتے، مہربان نرم خونی ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد نہیں ہوتے. یہ آیت قاری صاحبان، ٹیچرز، وہ سنیں. یہ جو بچے آپ کے ارد گرد بھیڑ لگا کے بیٹھے ہیں، ابھی تو اما ابا کے ڈر کی وجہ سے یا کسی اور معاملات کی وجہ سے، یہ جیسی اس ڈر سے آزاد ہوں گے یہ بھاگ جائیں گے. کیونکہ آپ غلیظ القلب نہیں ہیں، آپ رحمت والے نہیں ہیں، آپ میں رحم نہیں ہے، آپ ان کے لیے مہربان نہیں ہیں، آپ میں شفقت نہیں ہے. آپ اللہ رحمان کا قرآن انہیں الجبار بن کے سکھا رہے ہو، القہار بن کے سکھا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے تو رحمت کی صفت پسند کی. دیکھیں ہمارا جو بچہ حفظ قرآن کرتا ہے، ہمارا جو بچہ حفظ قرآن کرتا ہے
وہ جب حفظ پورا کر لیتا ہے اس کے بعد دن میں کتنی دفعہ وہ قرآن پاک کھولتا ہے؟ آپ لوگ جواب دیں گے جی؟ جس دن اس کا حفظ ہوا ہے اس دن یہ رکھے گا وہاں اونچی جگہ پہ. اب یہ کھلے گا رمضان سے پہلے. کس چکر میں؟ تراویح سنانے کے چکر میں. یا اگر کوئی اور انتظام ہوا ہے کوئی ڈنڈے کا پیچھے تو کھلے گا. محبت سے ہی اب زندگی بھر نہیں کھول پائے گا. دو الفاظ ہیں, ایک ہے محبت اور ایک ہے عقیدت. قرآن پاک سے عقیدت اس کی برقرار رہے گی. قرآن کے لیے کٹنا مرنا چاہے گا یہ بچہ, مگر قرآن پاک سے محبت اس کے اندر نہیں رہے گی. یہ دو الگ لفظ ہیں, ان کو الگ ہی رکھیے گا. عقیدت رہے گی, مر جائے گا اس قرآن کی خاطر. قرآن سے محبت نہیں رہے گی, اس کو کھول کے پڑھنا, اس پہ عمل. اس کتاب کی وجہ, الفاظ نہیں بول رہا میں, اس کتاب کی وجہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. وہ سین ہوئے جو اکثر تھانے میں کسی مجرم کے ساتھ ہوتے نا, وہ سین بھی ہوئے. آپ لوگوں نے دیکھے یا نہیں دیکھے؟ دیکھے نہیں, آپ لوگ گزرے اس پروسیس سے. کوئی خوش نصیب یہاں بیٹھ کے بتا دے جس نے قرآن پڑھا اور کبھی پٹائی نہ کھائی ہو. ہمیں اپنے پاکستانی ماحول میں واقعی یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی, مگر میں نے آپ کو ساؤتھ افریقہ بھی بتا دیا, حرمین بھی بتا دیا, اس دور کا 1400 سال پہلے کا بھی بتا دیا. کہیں نہیں تھا. یہ ہمارا کلچر ہے جو ہم میں آ گیا. ایک صاحب زیادہ بحث کر رہے تھے کیسے پڑھائیں, وہ بچہ نہیں کر کے دے رہا. یہاں پہ ظاہر ہے جو منتظمین ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا ضرور چاہوں گا. دیکھیں, حفظ قرآن یہ فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے فرض ہے؟ نفل ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا, ورنہ تو ہم سب کو کرنا پڑتا پورا. ہم پہ فرض کتنا ہے؟ جتنا ہم نماز میں پڑھ سکیں. یعنی نماز میں جو صورتیں پڑھنی ہیں کم سے کم اتنا تو ہم پہ فرض ہے. اس کے علاوہ پورا حفظ قرآن فرض نہیں ہے. جو کام نفل ہے اس کے لیے میں ایک بچے کو مار رہا ہوں, پٹائی سے بچنا مجھ پہ فرض ہے. یہ فرض ہے نا مجھ پہ. میں نفل کے چکر میں اپنا فرض چھوڑ رہا ہوں اور خود مجرم بن رہا ہوں. یعنی کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں بھائی وہ ان کے ابا دے کے گئے تھے, ابا نے کہا تھا کہ قاری صاحب ہڈیاں آپ کی, کھال ہماری, وہ گوشت بڑا مشہور ہے, وہ آپ کا حفظ کرانا ہے آپ نے. پہلے ان ابو جان سے ایک سوال کریں, کہیں سر آپ نے بھی ماشاءاللہ حفظ کیا ہے؟ میں نے نہیں کیا. اچھا ماشاءاللہ اما پارا آدھا وہ تو حفظ ہوگا آپ کو. نہیں وہ بھی حفظ نہیں. تو اس کو بکری کا بچہ کیوں بنا رہے ہو آپ؟ معاذ اللہ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ بھی حفظ شروع کرتے تو بچے کو اندازہ ہوتا ہے یار کوئی قیمتی چیز ہے جو ابا بھی کر رہے ہیں. میرا بچہ موبائل لے کے کیوں بیٹھتا ہے؟ کیونکہ اس نے ابا اماں کو بھی دیکھا ہے نا موبائل لے کے بیٹھے ہوئے. وہی جو میں بچے کو کہہ رہا ہوں حفظ قرآن کرو, اور بچہ دیکھ رہے ہیں اماں ابا قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں. ابا جب فارغ ہوتے ہیں ابا ٹی وی کھولتے ہیں یا اب موبائل کھولتے ہیں. اس سے اچھا اب کراچی میں جتنے حفظ کروا رہے ہیں آپ ان میں سے والدین کو اٹھائیے تو آپ کو پتہ چلے گا بہت بڑی تعداد کی نیت پتہ ہے کیا ہے؟ کیا نیت ہے حفظ کرانے کی؟ 80% سے زیادہ کی نیت یہ ہے کہ ہم اس کے کندھے پہ بیٹھ کے جنت میں جائیں گے. انہوں نے ایسا سنا ہے کہ حافظ قرآن جنت میں لے کے جائے گا. بس بہترین. میں تو بھائی میں دیکھیں فلمیں نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں سگریٹ بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں گالی دینا بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں جھوٹ بھی نہیں, میری دکان چلتی جھوٹ سے, میں اسٹیٹ ایجنٹ ہوں, میں فلاں ہوں, میں یہ سب کام نہیں چھوڑ سکتا. اس کو آپ کرا دیجئے تاکہ میں اس کے کندھے پہ چڑھ کے 80% اس سے زیادہ. باقی 19% پتہ ہے کیوں؟
یہ تعداد اوپر نیچے ہو سکتی ہے, آپ لوگ اس سے اختلاف کر لیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. 19% پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ قاری صاحب اصل میں اس کے چچا زاد بھائی نے بھی کیا ہوا ہے, پھوپھی زاد بھائی نے بھی کیا ہوا ہے, میرے گھر میں کسی نے نہیں کیا. خاندان میں ماشاءاللہ سب حافظ ہیں, دادا بھی فلاں بھی فلاں بھی, یہ نہیں. اس چکر 1%, 2%, اس کو 5% کر لیجئے ان کی کچھ اچھی, کہ یار یہ قرآن پاک حفظ کرے گا تو اس کے لیے قرآن سیکھنا آسان ہو جائے گا, قرآن بیان کرنا آسان ہو جائے گا, وہ الگ. بہت بڑا جو مجمع ہے وہ ان دو باتوں پہ, یا تو اس کی وجہ جنت میں جاؤں گا, یا خاندان میں فلاں فلاں نے حفظ کیا ہوا ہے تو اس کو بھی کرانا ہے. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے. تو محترم بھائیوں, یہ جو سرگرمی تھی ٹخنے والی, اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر آپ بچے کو کوئی بنانا چاہتے ہو, آپ ویسے بننا شروع کر دو, آپ ویسے بن جاؤ. آپ سب چاہتے ہیں یہ بچے سچے بنے, تو آپ سچ بولنا شروع ہو جاؤ. آپ چاہتے ہو آپ وہ پکے نمازی بنے, والدین کو دیکھے بچہ, کہ بڑوں کو دیکھے کہ اماں ابا فجر میں سو رہے, سارا اس کے اوپر, قاری صاحب اس نے فلاں نماز نہیں پڑھی. اب وہ اما ابا کو دیکھ رہا ہے کہ ان کا بتاؤں میں, ان کے اوپر والے قاری صاحب کہاں ہیں, ان کو بھی تو بتاؤں میں کہ انہوں نے فجر چھوڑ دی, یہ فجر نہیں پڑھتے روزانہ. اما ابا والے قاری صاحب کہیں دستیاب نہیں ہیں. اس بچے کی بیچارے کی صرف اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا. سب سے پہلا کام یہ کہ ٹیچر کھڑے ہو کے یہ دیکھے, جیسے ماشاءاللہ شیخ نے عرض کیا تھا کہ آپ لوگ بائی چوائس آئیں, اللہ کرے ایسے ہی ہو. اگر آپ پڑھانے کے لیے بائی چوائس آئیں, خود آئیں, تو ذرا سوچیں کہ میں وہ شخص ہوں جس کی وجہ بچہ قرآن کے قریب آئے گا, یا فرا یا فرو فرارن بھاگ جائے گا. بچہ قریب آ رہا ہے یا دور جا رہا ہے. وہ بچہ آپ روزانہ حفظ کا دیتے, وہ ایک ہی آیت پہ اٹک گیا, نہیں یاد کر پا رہا. قاری صاحب کیا کریں, ہم نے اسے پیار سے 3 دفعہ سمجھا دیا, اس کے والدین کو بول دیا, ہم نے اکیلے میں لے کر اس کو سمجھا دیا. اب کیا کریں ہم؟ کچھ نہیں کریں. آپ کو کس نے کہا کہ اس کو حفظ کرانا فرض ہے بھائی؟ یہ میں تھوڑی سی انتظامی بات بھی کر رہا ہوں, مگر اللہ کے واسطے سوچیے گا. یعنی اگر کوئی باپ کہہ دے کہ میرا بچہ حفظ نہ کرے, آپ اس کو قتل کر دو, تو آپ قتل کریں گے اس کو؟ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ اس کو جرم سمجھتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہاں پولیس بھی پکڑ لے گی. یہ والا جرم جو ہے, یہ والا, اس پہ پولیس آ کے نہیں پکڑے گی, اس لیے کرو. اس کو تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جرم نہیں سمجھتے. مسجد میں بیٹھ کے بچے کی پٹائی کرنا, ہم اس کو اللہ کے یہاں بھی گناہ نہیں سمجھتے. میں بتا رہا ہوں, چھت گر گئی تو بچے یہ سارے جنت میں ٹھک, میں پھنس جاؤں گا. میں اس بچے کو قرآن سے بھگا رہا ہوں اس کی پٹائی کر کر کے. آپ نے سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے. میرا مزاج اگر فوراً ایسا ہے تو میں اس پہ کچھ کوشش کروں, جو کچھ میں کر سکتا ہوں. اللہ نے مزاج ہر ایک کے الگ الگ رکھے ہیں. عثمان کا مزاج کچھ اور تھا, عمر کا مزاج کچھ اور تھا. عمر ہر بات میں ایک دم, یعنی ان کا جلالی طبیعت تھی. عثمان غنی کچھ اور تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, بہت الگ لوگ. مزاج وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں آپ پہ فرض کی ہیں جو سب کر سکتے ہیں. ہر بندہ روک سکتا ہے اپنے ہاتھ کو. میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے, یہاں کا ایم این اے ہے, ایم این اے عبد القادر پٹیل نے اپنے بیٹے کو اب بھیجا ہے کہ بھائی اس کو حفظ کرائیں آپ. قاری صاحب میں چاہتا ہوں یہ بچہ حفظ کر لے. آپ اس بچے کو ماریں گے؟ فرض کریں اگر اس نے جذبات میں بول دیا نا عبد القادر پٹیل نے کہ بھائی آپ پٹائی بھی کر لیں, تب بھی آپ مارتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے بار بار کہ یار وہ سیاسی لوگ ہیں, بول کے چلا گیا, پتہ نہیں کل یو ٹرن نہ لے لے, اور میں پتہ چلا کوئی کالا ڈالا باہر کھڑا ہو اور قاری صاحب مسنگ پرسن میں آ گئے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے
اس بچے کو دیکھ کر میرا ہاتھ کیوں رک رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ میرے ڈر کی وجہ سے رک جائے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، تقویٰ کی بنیاد پہ رک جائے۔ عبد القادر پٹیل کے بیٹے کو بھی نہیں مار سکتا، اور یہ جو یہاں سے موچی کا بچہ آتا ہے نا اس کو بھی نہیں مار سکتا، ہے ہی نہیں، اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ اس کے علاوہ کچھ استعمال کر کے دیکھو، نہیں کر رہا اوکے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کو، آپ 3 پارے حفظ کر چکے ہو، صحیح ہے بیٹا، آپ کا نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ سیکھنا شروع کرو، قرآن کو سمجھنا شروع کرو، غور و فکر کرنا شروع کرو، اس کے لیے کچھ اس کے لیے انتظام ہو جائے۔ جب ہم نے کہہ دیا نا کہ حفظ کروانا 30 پارے یہ فرض ہے، تب ہم نے اس کے ساتھ پٹائی بھی شروع کر دی، فرض نہیں ہے اس کے بعد نکالے۔ آپ اپنے مزاج پہ کام کرنے کے لیے آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں ذرا اس کو سوچئے گا۔ آج ہم نے بہت مختصر سی بات کی ہے، اس میں ایک پہلو پہ کی ہے کہ میں اپنے بچوں کو ذلیل کرتا ہوں، زبان سے یا ہاتھ سے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 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 یہ جو یہاں صاحبان بیٹھے ہیں ان کے شر سے، ان کے مزاج کے شر سے ان کے بچے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا تگڑا کہہ دیں تاکہ انشاءاللہ۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہو گیا کہ یہاں کے بچوں کی عزت نفس محفوظ ہو گئی۔ جی جی ہے، میں کہہ رہا ہوں نا یہ انتظامی، میں نے کہا نا یہ انتظامی معاملات آ گئے، رپورٹ دینی ہے کہ اس کو حفظ کرانا ہے، فیصلہ کریں۔ یہ تو پھر بیٹھ کے انتظامیہ کے ساتھ طے کریں کہ سر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ لائسنس ٹو کل دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے اس نے اتنے دنوں میں اتنی منزل نہیں کی، یعنی اتنا کام نہیں کیا تو اس کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دو۔ تو سر میں کرائے کا قاتل تھوڑی ہوں، میں الرحمن کا بندہ ہوں، میں نے قرآن سکھانا ہے، میں نے بیڑا گرک تھوڑی کرنا، نہ اپنا نہ بچے کا، قرآن سے دور تھوڑی بگاؤں گا میں۔ ہیں یہ مسائل ہیں ہمارے ساتھ، مگر ظاہر ہے میرا کام تو صرف یہ تھا کہ میں بتا دوں۔ دیکھیں ایک اور بات سمجھ لیں، جبر جو ہوتا ہے نا، جبر وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک میرا جبر ہوتا ہے، ایک سسٹم کا جبر ہوتا ہے۔ ایک میرا جبر ہے، ایک سسٹم کا جبر ہے۔ آپ میں سے جس نے 9th کلاس کا امتحان دیا ہے بورڈ کا، کس نے دیا ہے بورڈ کا امتحان؟ اچھا آپ لوگ جانتے ہیں کیا جس دن آپ کا کیمسٹری کا یا آپ کا اسلامیات کا پیپر تھا اس دن آپ بیمار ہو گئے، آپ نہیں گئے، کیا ہوا؟ فیل ہو گئے نا، جس دن آپ پیپر دینے نہیں گئے فیل۔ گورنمنٹ نہیں جانتی کہ آپ کے گھر میں اس وقت جنازہ رکھا ہوا تھا، آپ کا طبیعت خراب تھی، آپ کی بائک کا کوئی حادثہ ہو گیا تھا، گورنمنٹ کو اس سے لینا دینا، یہ سسٹم کا جبر ہے۔ میرے حصے کا جو جبر ہے وہ میں کم کر دوں، میں اس بچے کو اس وجہ سے نہیں مار رہا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، میں چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا اس کے لیے کرنا کیا ہے وہ آخری بات بتاؤں گا، اور پھر اپنے اوپر بچے کیسے سیکھیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے خود اچھا بننا ہے۔ میں فون پہ بات کر رہا ہوں، بچے ادھر بیٹھے، میں سائڈ میں جا کے کہہ رہا ہوں اس بے غیرت کو کہو میں ابھی نہیں آ سکتا۔ اب سر آپ بچے کو مت بتائیے گالی والی، بچہ سب سمجھ گیا ہے۔ جب کسی کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے نا تو اس وقت زبان کے یہ کلمات ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنے مزاج کو دیکھنا ہے، یار میں کیا کر رہا ہوں، میرے منہ سے کوئی غلط بات تو نہیں نکل رہی، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، پہلے اپنے اوپر۔ دوسری بات یہ کہ ان بچوں کے ساتھ تعلق پیدا کریں، اچھا تعلق۔ یاد رکھیں دنیا میں اگر کسی کو آپ کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو اس کی جو چابی ہے وہ اچھا تعلق ہے۔ اگر کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ٹیچر گزرا ہے زندگی میں لازمی، جو بہت طنز کرتا تھا، گزرا یا نہیں سب کے ساتھ؟ اوہو سیٹھ صاحب آ گئے، ہاں بھائی آئے ہیں ذرا ان کو بٹھاؤ،
اس کے اوپر تو کچھ اثر نہیں, یعنی طنز کی باتیں ہر وقت وہ کرتے تھے. ایسے ٹیچر ہیں کئی گزرے آپ کی زندگی سے, اس سے کیسا تعلق تھا آپ کا؟ آپ بس اس کو دیکھ دیکھ کے برداشت کرتے تھے, آپ کہتے تھے بس آپ ٹیچر کے رتبے پہ تو ابھی تو برداشت کرنا ہے, ورنہ موقع ملے تو میں آپ کو جواب دوں, پھر بتاؤں میں آپ کو. زبان اللہ نے مجھے بھی دی ہوئی ہے. ایسی تعلق تھا. جس بندے کے ساتھ آپ کا خراب تعلق ہے, آپ غور کریں گے اس کی اچھی باتیں بھی آپ کو بری لگیں گی. ایسا ہے. آپ کی مسجد کے ایک بزرگ ہیں, وہ آتے جاتے بڑا آپ کو اوے کیا کر رہے ہو تنگ کرتے ہیں وہ آپ کو. انہوں نے ایک دن آپ کو پکڑ لیا کان سے, انہوں نے کہا اوے بیٹے چل میں تجھ سے آج پیار سے بات کرتا ہوں, دیکھ بیٹا تو نماز پڑھا کر, تو نماز کے وقت غائب ہو جاتا ہے یہ وہ. آپ کو اس بندے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, کتنی بڑی اور کتنی پیاری بات کی اس نے کہ نماز پڑھو. آپ کو وہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ آپ کو پسند نہیں ہے. ایسی ہے. اور کئی دفعہ جس بندے سے آپ محبت کرتے ہیں نا, جس سے آپ کا اچھا تعلق ہے, اس بندے کی باتیں بغیر کہے آپ لے رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ ایک صحابی جا رہے ہیں چلتے چلتے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ جا کے ایک جگہ پہ یوں بیٹھ گئے, پھر اٹھے پھر چل پڑے. تو دوسرے نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہہ رہے کچھ نہیں یار, میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایسے ہی بیٹھے تھے. سبحان اللہ. تعلق کی مضبوطی دیکھیں کہ یہاں پہ میرے نبی بیٹھے تھے تو کچھ ہوگا, بس مجھے بھی بیٹھنا ہے. ریزن پتہ نہیں, وجہ نہیں پتا, میرے حبیب بیٹھے تھے, دیٹس آل. آپ باہر نکلیے گا, آپ دیکھیے گا ایک بچے کا ہیئر اسٹائل یوں بنا ہوا, یوں بیچ میں بال کھڑے ہوئے اس کے, دیکھیں نا ایسے. اس بچے نے کیوں بنائی یہ بال؟ اسے کسی انڈین اداکار سے محبت ہوئی ہے, فلم دیکھتے وقت, مووی دیکھتے وقت اس سے محبت پیدا ہو گئی تھی, اس کو ایز اے ہیرو اس نے ایڈمائر کیا تھا, تو اس کے ہیئر اسٹائل ایسی تھا. اس کو اس اداکار نے آ کے بولا نہیں ایسے بال کر لو, اس نے اس کی محبت میں ویسے بنا لی, وہ اچھا لگتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ تو ایک ٹی وی کی اسکرین کے پیچھے کا تعلق ہے, آمنے سامنے کا تعلق اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. اگر آپ اپنے ابو جان سے کسی بات پہ ناراض ہیں تو آپ کو ان کی باتیں اچھی لگیں گی نہیں, اور جہاں آپ کو اپنے ابو سے بہت زیادہ پیار ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ابا کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کام ہو گئے. ابا کو پتہ ہے بڑا اچھا تعلق ہے, ابا گھر سے نکال, اچھا بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, او اس کو خیال آئے یہ بھی اٹھ کے پیچھے چل پڑا. اور ابا سے تعلق خراب ہے, ابا ہر وقت تانے دیتے ہیں, پٹائیاں کرتے ہیں, اور یہ والے معاملات, تو ابا کہہ رہے ہیں میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں اللہ شکر ہے 10 منٹ اچھے گزریں گے. اب گاؤں میں ایک مدرسے کے قاری صاحب نہر کے قریب سے آ رہے تھے مدرسے جانے کے لیے, تو اچانک ان کا پاؤں سلپ ہو گیا, وہ نہر میں گر گئے. نہر گہری تھی, ڈوبنے لگے, وہ ارد گرد کوئی بھی نہیں. وہ بیچارے مایوس ہو رہے تھے کہ اچانک ایک دم خوش ہو گئے, انہوں نے دیکھا کہ سامنے ان کے مدرسے کا ایک بچہ آ رہا ہے. خوش ہو گئے, انہوں نے کہا بچاؤ بچاؤ بچاؤ. بچہ بھاگا تیزی سے نا, یہ خوش, مگر جب تھوڑا سا باہر نکل کے انہوں نے اس بچے کی آواز سنی, بچہ کہہ رہا تھا آج مدرسے کی چھٹی ہے, آج مدرسے کی چھٹی ہے. وہ کہتا ہوا بھاگ رہا تھا, قاری صاحب کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے. یہ ایک لطیفہ تھا. جب آپ سے تعلق اچھا نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا. ان کو قرآن سکھانا چاہ رہے ہیں, آپ کا ان کی بانڈنگ اچھی ہو جائے. مجھ میں طنز کی بہت عادت تھی, میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں ابھی بھی ہے, یعنی وہ ظاہر ہے جو عادتیں بچپن کی بلٹ ان ہوتی ہیں کم ہوتی جاتی ہیں, مگر وہ چور چوری سے جاتا ہے ہیرا پھیری. اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے اس شر سے. تو میں بہت طنز کرتا تھا,
رب العزت نے توفیق دی, بات سمجھ میں آئی تو میں نے بچوں پہ طنز کرنا کم کر دیا. میں بچوں کے نام رکھ دیتا تھا, کوئی موٹا ہے تو میں نے اس کا کوئی فنی نام رکھ دیا, کوئی دبلا اس کا نام رکھ دیا, کسی کا کچھ نام رکھ دیا. سورہ حجرات پڑھی, سمجھ میں آئی کہ یار یہ جتنا بھی اچھا ہو بچے انجوائے کرتے ہو, کام اچھا نہیں ہے, چھوڑنے کی کوشش کی. تو محترم بھائیوں, آج کے اس ورکشاپ میں جو مطمئن نظر تھا صرف اور صرف یہ تھا کہ اگر ہم اس پروفیشن میں آ گئے ہیں پڑھانے کے, تو اب چیک یہ کرنا ہے کیا واقعی میں اس قابل ہوں یا نہیں. آپ نے کہا نہیں میں اس قابل نہیں ہوں, تو کیا یہ پروفیشن چھوڑ دیں؟ نہیں, اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. یہ ورکشاپ اس لیے ڈیزائن کی تھی. 1-1.5 گھنٹے کی یہ جو بات ہوئی ہے, مطمئن نظر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, کیونکہ یہ ڈیوٹی تو فرض کر دی گئی ہے آپ پہ. حفظ قرآن کرانا فرض نہیں ہے, مگر بلغوا عنی ولو آیا یہ تو فرض ہے آپ پہ. قرآن سکھا, جو بات آپ کو پتہ چلی وہ آگے سکھانا فرض ہے آپ پہ. لوگوں کو قرآن سے, اسلام سے, اللہ کے قریب کر دینا فرض ہے آپ پہ. اور وہ لوگ جو خود چل کے آپ کے پاس آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ایک تو یہ نا میں تبلیغ پہ نکلوں در در دروازے کھٹکھٹاؤں, ایک میرے پاس چل کے آ رہا ہے, اس کا تو فرض ہے میرے اوپر. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا یار میں الرحمن بنوں گا انشاءاللہ. یعنی الرحمن نہیں, الرحمن کا بندہ رحمان, بڑا پیارا سا, مہربان سا, شفیق سا, غلیظ القلب والا, رقت والے دل والا. میری زبان سے میرے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, میرے ہاتھ سے انشاءاللہ بچے کو تکلیف نہیں ہوگی. کتنی اچھی بات ہو جائے جب عارف بھائی مجھے یہ فیڈ بیک دیں آج سے 1 ہفتے کے بعد کہ سر وہ جو آپ اتوار کو آئے تھے تو 21 جولائی جب یہ قاری صاحبان اپنے مدرسے میں پہنچے تو وہاں پہ ماحول ہی تبدیل ہو گیا. مگر یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی جادو ہوگا, آپ کو چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ بچے اب پھیلنا شروع ہو گئے. یہ ہماری ایک فطرت ہے نا پاکستانیوں کی, جہاں کوئی انگلی پکڑاتا ہے وہاں ہم ہاتھ پکڑتے ہیں. اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے گا, وہ یہ کہ بچوں سے کہیں کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ پٹائی وٹائی نہ ہو, میں چاہتا ہوں یہ کام نہ ہو. کیوں کرتا تھا میں پٹائی, بیٹا شور ہو رہا ہے, بیٹا یہ ہو رہا ہے. ان سے کہیں کہ یہ حرکتیں ہوتی تھیں اس وجہ. کوئی علاج کریں اس کا, کوئی ایسے رولز بنا لیں کلاس میں کہ ہماری کلاس اچھی چلے. طے ہو گیا. مثال کے طور پہ جیسے ایک وقت میں 2 بچے نہیں بولیں گے, یعنی جس نے بولنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. ہم نے یہ کلاس کا ایک رول, ایک قانون بنا دیا. چھوٹے پہ شفقت کریں گے, کوئی دوسرے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا چاہے کوئی وجہ بھی ہو. جو قانون جس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو غصہ چڑھتا ہے, وہ چیزوں کے تدارک کے لیے آپ نے قانون بنا لیے. 4 چیزیں بنائی, زیادہ نہیں بنائیے گا, پاکستانی قانون میں نہیں بنائیے گا 298 کی دفعہ جیم کے فلاں کے تحت پارٹ 1 کے تحت وہ والا کام نہیں کی. 4-5 بڑی بڑی چیزیں جن کی وجہ آپ تپتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, جس کی وجہ کلاس کا ماحول خراب ہوتا ہے. 4 چیزیں لکھ لی سر. یہ پوسٹر پہ لکھ کے یہاں لگائیں, نیچے جگہ چھوڑی ہوئی ہے, ہر بچے کو کہیں بیٹا اٹھ کے یہاں پہ سائن کرو. ہر بچہ اٹھ کے سائن کرنے میں بچوں کو کتنا مزہ آتا ہے, خوشی خوشی. اس سائن کرنے سے انہیں پتا چلا کہ بیٹا اس پہ آپ بھی راضی ہو. ایک یہ ہوتا میری طرف سے ہوتا مسلط کردہ, ایک یہ کہ انہوں نے بھی کیا. دوسری بات, اب جب یہ آپ نے بنوا لیا تو اب آپ کہیں کہ بیٹا ایک بات بتاؤ, شیطان تو ہمارا دشمن ہے, وہ کہاں چاہے گا کہ ہماری کلاس کا ماحول اچھا ہو, میں تمہیں نہ ماروں. شیطان تو کہے گا مارو, تو تم لوگوں سے حرکتیں کروائے گا. اب یہ مجھے بتاؤ کہ اگر کسی نے یہ حرکت کر دی, یہ کسی نے کسی کو گالی دے دی, کیا کیا جائے؟ علاج بھی آپ لوگ بتاؤ, میں نہیں بتا رہا, کیونکہ میں تو کروں گا پٹائی, تو میں نے تو اب پٹائی کرنی نہیں. تم بتاؤ کیا کریں. اب بچے اپنے لیے کوئی اس کی تادیب, مجھے یاد ہے میں نے بچوں کے ساتھ یہ کیا تھا, تو بچوں نے کہا تھا سر ہم ڈپس نکالیں گے, یہ جو کیا کہلاتا ہے, پش اپس, ڈپس وغیرہ, پش اپس, یہ ہم کریں گے. میں نے کہا بہترین ہے, بچوں کی صحت بھی بنے گی اور انہیں پتہ چل جائے گا میں نے یہاں پہ گڑبڑ کی. صحیح ہے, ہم نے یہ لکھ دیا. اب کلاس میں بیٹھا ہوا تھا, میں دیکھ رہا ہوں مسلسل 2 بچے یہ باتیں کر رہے ہیں, کوئی ہائپر نہیں ہو, تھوڑا سا کرنا پڑے گا محنت, کھڑے ہو جائیں, یا جہاں آپ بیٹھے اس کے قریب ہی وہ لگا ہوا ہے, آپ نے اسکیل
یا کسی چیز کی مدد سے. اچھا اپنے پاس پٹائی کی کوئی چیز نہ رکھیں, وہ ہوگی تو آپ کے ہاتھ میں وہ رکھے ہی نہیں. آپ نے اشارہ کر دیا, یہ لکھا ہوا تھا یہاں پہ کہ آپس میں باتیں نہیں کرنی یا آپس میں لڑنا نہیں, اور وہ دونوں لڑنا شروع ہو. آپ آئے, آپ چپ چاپ یہاں کھڑے ہو گئے, اب ان دونوں کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں گے ایک دوسرا ایک دم کہ دوسرا بھی دیکھ کے, ہاں 1 منٹ میں انشاءاللہ انشاءاللہ. پھر بہت ساری باتیں اپنے اوپر کام کرنا, یہ سب. اس کے بعد آپ نے جو اگلا کام کرنا ہے وہ یہ, جو کام ہم نے زندگی میں نہیں کیا, اکثر لوگوں نے پاکستان میں, آپ میں سے کئی نے کیا ہوگا انشاءاللہ. تہجد میں اٹھ کے ان بچوں کے لیے دعا مانگے. دعا معجزہ ہے, معجزہ. جہاں پہ عقل فیل ہو جاتی ہے, عاجز ہو جاتی ہے, وہاں پہ یہ دعا کام دکھا دیتی ہے. میں نے دیکھا میرے 2 ایسے فرد جن سے میری سخت لڑائی تھی, ایک جگہ دعا مانگی میں نے ان کے لیے, اور صحیح سے دعا مانگی. وہ ایک کا اسی شام مغرب کے وقت میسج آیا, ایک کا 5-6 دن کے بعد میسج آئے گا. تو دعا کریں ان بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ, یہ پھول جیسے بچے اپنے گھروں سے آئے ہیں تیرا کلام سیکھنے, تجھ سے اصل میں تعلق بنانے, بیچ میں میڈیم میں ہوں, ایجنٹ میں ہوں, کہیں میں انہیں بھگا نہ دوں تجھ سے. اللہ مجھے بھی وہ اوصاف عطا کروا, اور ان بچوں کو بھی وہ چیزیں عطا فرما کہ ہمارا یہ معاملہ خیر کے ساتھ چلے. آپ ان کے لیے مانگیں. پوری کلاس اچھی ہے, یہ والا بچہ جو ہے نا یہ بہت, یعنی ہر کلاس میں ایک ہوتا ہے نا وہ جو نظر کا ٹیکا ہوتا ہے, وہ کبھی سدھر کے نہیں دیتا, اس کے لیے رو رو کے دعائیں کریں آپ. اللہ عمر فاروق آپ کو دے دیں گے, اللہ اس بات پہ قادر ہے. یہاں پہ میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں, کیونکہ باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہیں, یہ ٹائم ناکافی ہے. مگر اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں, یا یہ کرتے ہیں بالکل کم ٹائم رہ گیا اذان میں, تو ایک سوال مرد حضرات اور ایک سوال خواتین کی طرف سے لے لیتے, اور پھر اپنے سیشن کو ختم کرتے. کوئی سوال ہے تو بھائی پوچھ سکتے ہیں. میری باتوں میں کوئی بات جو کہیں کہ نہیں سر آپ نے باتیں اچھی کی مگر یہ ہو نہیں سکتا, کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی. بھائیوں آج تو ہم نے شیخ کہہ رہے ہیں کہ شوق کیسے پیدا ہو, دلچسپی کیسے پیدا ہو بچوں کی. آج تو ہم نے یہ والی بات کی کہ دلچسپی کا مطلب تو تھا پلس. جو مائنس والا کر رہے تھے نا معاملہ کہ بچوں کی دلچسپی کیا, بچوں کا بیٹھنے ہی عذاب بن جائے, ہم نے ابھی اس کو ختم کیا. جب آپ کی شفقت ہوگی تو اب بچے آنا بیٹھنا اس کو گوارا کرنا شروع کریں گے دل کے ساتھ. دلچسپی یہ ایک لمبا موضوع ہے, اس کے لیے اصل میں کچھ ٹپس نہیں ہو سکتے کہ میں کہوں یہ حرکتیں کریں اور آپ. دلچسپی تو دیکھیں, ابا امی بڑی بہن بڑا بھائی چاروں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اس بچے کو کہا جا رہا ہے کہ بیٹا آپ اپنا سبق یاد کرو. کیا کہتے ہیں دلچسپی سے سبق یاد کرے گا؟ بھائی اس سے پہلے کچھ اور کام کرنے پڑیں گے ہر جگہ پہ. یعنی اما ابا سے شروع ہوگا. اما ابا کو دیکھو اس بچے نے کہ وہ بھی دلچسپی کے ساتھ قرآن لے کے بیٹھیں کبھی. میں ہی ہوں, بڑے مسائل ہیں. بہرحال جو چھوٹے سے ٹپس دے سکتا ہوں, اصل کام کچھ اور کرنا تھا, میں صرف ابھی مختصراً ٹپس. اس میں یہ ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا کلاس کو, کہ یہ جو ناظرہ ہے کتنی دیر کا ایک سیشن چلتا ہے؟ کم سے کم 2 گھنٹے کا. 50 منٹ ہو گئے. اب آپ نے کہا بچوں وہ ایک پہلی میرے ذہن میں آئی ہے, میں پہلی پوچھ رہا ہوں. آپ نے ایک پہلی چھوڑ دی. ایک گیم ہوتا ہے کسوٹی,
جانتے ہیں کسوٹی گیم؟ عارف بھائی، کسوٹی ایک گیم ہوتا ہے، میں نے اپنے ذہن میں ایک شخصیت سوچ لی ہے، صحیح ہے، میں نے سوچ لیا ہے علامہ اقبال کو، مگر وہ بچوں کو نہیں پتا، یہ میں نے سوچ لی ہے، بچوں کو نہیں پتا. اب بچے مجھ سے سوالات کریں گے 15 یا 20، وہ آپ طے کر لیں کتنے سوال، جس سے وہ اس شخصیت تک پہنچیں گے. وہ کیا؟ بچے سوال بھی ایسا کریں گے جس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہوگا. بچے یہ تھوڑی پوچھیں گے کہ سر وہ کس شہر میں پیدا ہوئے، بچے پوچھیں گے سر پاکستان میں پیدا ہوئے، پنجاب میں، فنا، یعنی اس طرح کر کے ہاں یا نہیں کا جواب، اور بچے اس شخصیت تک پہنچیں گے. یہ کسوٹی گیم ہے، بڑا معروف گیم ہے. کھیلنا شروع ہوں گے بڑا مزہ آئے گا. شروع میں آپ کی نالج نہ ہو مزہ نہیں آئے گا. آپ نے صرف کماڑی کی کوئی شخصیات رکھ لی، مدرسے کی کوئی شخصیات سے شروع کیا، پھر بچوں کا آپ کو پتہ ہے کرکٹ دیکھتے ہیں، کرکٹ کی کوئی شخصیات سوچ لی. اس طرح کر کر کے آپ نے، اس سے کیا ہوا، بچوں کو سوچنے کی عادت ڈیولپ ہو رہی ہے، اسی وقت ریفریش بھی ہو رہے ہیں. پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ اللہ کا بندہ پٹائی کے علاوہ بھی الحمدللہ کچھ اور کام بھی جانتا ہے. صحیح ہے نا؟ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس طرح کلٹیویٹ ہوں گی. چھوٹا موٹا کوئی گیم کھیل لیا، کوئی قرآنک گیم کھیل لیا. بیٹا ان اللہ، یہ اما پارے میں کتنی دفعہ ہے، میں آپ لوگوں کو 5 منٹ دے رہا ہوں، ان اللہ ایک ساتھ کتنی دفعہ ہے؟ اور بچے کھول کے ٹکا ٹک شروع ہو گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا کیا اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی ایسی چیزیں جس پہ بچوں کو تھوڑا سوچنا بھی پڑے. بیٹا کوئی اما پارے سے ایسی آیت نکال کے دو، ہر بچہ جو اس کو بہت پسند ہو. تو کہنے کا مقصد صرف یہ تو ایک الگ ورکشاپ ہے جس میں ہم سرگرمیوں اور قرآن کی تدریس کیسے وہ سب کریں، مگر بچوں کو بیچ میں 5 منٹ کا ایسا بریک دے دیں. ابھی آپ بیٹھے ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں چلیں بھائی سارے کھڑے ہو جائیں، شاباش سارے بچے کھڑے ہو گئے. بھائی 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا نیند آ رہی، تھوڑا سا وارم اپ کر لیتے ہیں ہم لوگ، آ جاؤ چلو بھائی. کوئی ہم نے ان کو ایکسرسائز کرا دی ہلکی پھلکی. گیم ٹیچرز کھلاتے ہیں بچوں کو، دیکھا نا اس وقت وہ نہیں ہے. بیٹا جیسی میں کہوں اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جائیں گے. جب میں نے کہا سٹ ڈاؤن، آپ بیٹھ جائیں گے. اسٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن، اسٹینڈ اپ. اچانک پھر سے اسٹینڈ اپ بول دیا، کچھ بچے بیٹھ گئے. ایک کلاس میں ہنسی کا ماحول ہوا، یہ بیٹھ گیا سر، یہ کھڑا ہو گیا، اوکے بیٹھ. مگر سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو کوئی علمی گیمز کھلائیں جس میں ان کا دماغ بھی کام کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب.